الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله تعریف و توفیق کے رعایت وزرائی تقدیر و تحریر سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، جو سبحانہ و تعالی رب العرش العظیم ہے، رب السماوات والارض ہے، مالک الملک ہے، رب ذو الجلال والاکرام ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس میں ہم بنی نوع انسانیت کی رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کے لیے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا ایک سلسلہ بنایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی جو ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمیں اور آپ کو ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا. اسی اللہ سے ہماری دعا ہے العالمین
قیامت کی صبح تک ضرور کلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج رمضان المبارک کی شب قدر ہے۔ الحمدللہ 22 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، بقیہ جو روزے بچے ہیں ان کو بھی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو راتیں ابھی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، ہمیں ان میں بھی قیام اللیل اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں کل مجھے جانا تھا، تھا میرا آپ لوگوں کا اقرار، میرے انکار پر غالب آیا۔ امیر محترم حاجی محمد قاسم صاحب نے بھی جوڑ دیا اور شاید مقدر میں یہاں تک پہنچنا لکھا تھا، میں پہنچا۔ اس کو بھی میں نیک بات محسوس کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے، آپ کے امیر محترم نے اس محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، جماعت کے ہر فرد کے اندر اسی طرح محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو جماعت جہاں جہاں جماعت ہے اور جہاں جہاں انتشار اور اختلاف مل رہا ہے وہاں سے وہ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ اتفاق اور اتحاد کے روپ میں قائم نظر آئے۔ دراصل اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی انانیت اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ میں بڑا ہوں، میری بات مانی جانی چاہیے، بس 10 آدمی بٹھا لو، 20 آدمی بٹھا لو، 50 آدمی بٹھا لو، اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں اس مجلس میں شرکت نہیں کروں گا یا وہ مجلس میری پوچھی کے لیے۔ اگر اس طریقے کی انانیت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر کہیں پر بھی اختلاف نہیں مل سکتا۔ اختلاف ختم ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو، تھوڑا سا ہم نرم ہو، ادھر سے آپ اٹھے ادھر سے ہم اٹھے، ہم نے اب تک جو کیا ہے اس کو آپ نظر انداز کریں، آپ نے جو کیا اس کو میں نظر انداز کروں، آئندہ گلے ملتے ہیں اور آئندہ کرنے کو جماعت کے استحکام کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ ہو گیا مٹ گیا اختلاف۔ ذرا تصور کریے ہمارا اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہے مدینے کے گھاٹ پر، اور وہاں جو مہاجر، وہاں جو انصاری تھے مدینے میں، وہاں انصاری کا غلام اپنی بکری کو پانی پلا رہا تھا، اور وہ گھاٹ جو تھا پانی کا وہ اس کے انصاری کا تھا کہ وہ مدینے میں رہتے۔ انصاری اپنے گھاٹ پر اپنے غلام کو بھیجا تھا میری بکری کو پانی پلا کے لاؤ، لیکن پہلے پہنچ گیا عمر فاروق کا غلام۔ عمر فاروق کے غلام نے کہا پہلے میں آیا ہوں، پہلے میں اپنی بکری کو پانی پلاؤں گا۔ انصاری کے غلام نے کہا کہ گھاٹ میرے مالک کا ہے، پہلے میں اپنی بکری کو پانی پلاؤں گا۔ کسی بھی بات کو لے کر اختلاف بڑھتا ہے۔ اس انصاری کے غلام نے کہا اچھا میری بلی مجھے کو گیا،
رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تمہارے پاس، ہم نے دیا، کاروبار کرنے کے لیے کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے دی، شادیاں ہم نے تمہاری کرائی، مکے سے تم لوگ خندال آئے تھے، خندق تھے، ہم نے سہارا دیا، گھاٹ میرا، کہتے ہو پہلے میں اپنی بکری کو پانی پلاؤں گا، وہ سب تاریخ کہ غلام نے تھپڑ مار دیا عمر فاروق کے غلام، عمر فاروق کا غلام چیختا ہے یا اہل المہاجر، اے مہاجروں میری مدد کے لیے نکلو، یہ انصاری مار رہا ہے مجھے، ادھر سے انصاری پکارا یا اہل الانصار، اے انصاریوں، یہ ننگے پھٹے فٹیچر لوگ جن کو ہم نے رہنے کے لیے گھر دیے مکان دیے، آج ہمیں آگے دکھلا رہے ہیں، آؤ مدد کے لیے، دونوں فوجیں آمنے سامنے، انصاری نکل آئے، مہاجر آ گئے، قومی افضلیت سوچ میں آ گئی، عداوتیں آ گئی سامنے، وہی پرانی جہالت جو رگ رگ سے بچی ہوئی تھی، دونوں نے تلواریں باہر نکالی، دونوں نے میانوں سے تلواریں نکالی، انصاری مہاجر پر حملہ کرنے والے، مہاجر انصار پر حملہ کرنے والے، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چھوٹا سا 9 سال کا بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، بھاگتے ہوئے وہ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ چھوٹے سے بچے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ یہیں بیٹھے رہیں گے، وہاں انصاری مہاجروں کو، مہاجرین انصار کو مارنے کی پلاننگ کر چکے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، قرآن پڑھنا سرد کر دیتے ہیں، تیزی اسپیڈ میں بھاگتے ہیں، چادر اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کی چوکٹ میں الجھ گئی اور زمین کے اوپر گر گئی، وہ چھوٹا سا 9 سال کا بچہ اس چادر کو اٹھاتا کہتا اللہ کے نبی آپ کی چادر، یہ چادر لے لیجیے، آپ نے پیچھے ہو کر بھی نہیں دیکھا، فرمایا بیٹے اس چادر کو اگر لینے کے لیے پیچھے پلٹوں گا پھر آگے جاؤں گا، کہیں اتنی دیر میں کوئی انسان کسی انسان کو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کر دے، ننگی پیٹ جا رہے ہیں، وہ چادر جس کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے پہلی بار جب اپنے جسم پر ڈالا تھا تو عرش والا بھی مسکرا دیا تھا، اس چادر کو دیکھ کر اور اس سے یا محمد کہنے کے بجائے یا جوہل مزمل کے لقب سے پکارا تھا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، میرے نبی کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند، اگر چادر اوڑھنے تو اللہ کہہ جائے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے تو کہہ جائے کمبل اوڑھنے والے، اسی پوزیشن میں آپ جاتے ہیں، انصاریوں کے ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں، مہاجرین کے ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میری بعثت کا مطلب یہی ہے؟ بڑی محنت کی ہے میں نے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنانے میں، پھر کیا بات ہے؟ انصاری کہتے ہٹ جائیے، اے اللہ کے نبی بیچ ہٹ جائیے، میرا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، ان کو ہم نے پناہ دی اور آج ہمارے ہی اوپر پھر بند کرا رہے ہیں، ہم ہی کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، مہاجر کہتے ہٹ جائیے، اے اللہ کے نبی آپ راستے سے ہٹ جائیے، ارے یہ باغ کا ہے، یہ آدمی کا تالاب کا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ پانی پینے دیں گے، ہٹ جائیے، دونوں نے تلواریں نکال رکھی ہیں، دونوں ہی تلوار سے لیتے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے انصاریوں کیا بات ہے تم نے ان کے قتل کا پلان بنا لیا ہے؟ انصاری کہتے ہیں ہاں۔ آئے مہاجروں کیا بات ہے تم نے بھی انصاریوں کو مارنے کی پلاننگ کر لی ہے؟ کہاں؟ فرمایا سب ٹھیک ہے، پھر میری یہاں کیا ضرورت ہے؟ آئے انصاریوں تلوار اٹھاؤ، آئے مہاجرین تم بھی تلوار اٹھاؤ،
انصاری مہاجرین انصاریوں پر ٹوٹ پڑو، لیکن یاد رکھو میری زندگی کے اندر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں کو لڑنا ہی ہے تو تم دونوں کے بیچ میں پہلے میں کھڑا ہوں، آئے انصاریوں تلوار اٹھاؤ، پہلے محمد رسول اللہ کی گردن پر چلاؤ، آئے انصاریوں تم اٹھاؤ، پہلے گردن میری چلے گی، یہ تلوار پہلے محمد رسول اللہ کی گردن پر چلے گی، اٹھاؤ پہلے مجھے ختم کرو بعد میں۔ انصاریوں نے تلواریں پھینک دی، ادھر مہاجرین نے بھی تلواریں پھینک دی۔ اے اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو قتل کریں؟ ہمارے ماں باپ آپ کا قربان، آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے اللہ نے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے اور اس نعمت کے ذریعے میں تمہیں بھائی بھائی بنانا چاہ رہا ہوں، اور تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو کہ تمہارے اوپر کی ہے۔ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، پہلے آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عداوت اور دشمنی کو مٹایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے نعمت یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تھوڑا سا تم بھی لڑاؤ، ارے مہاجر تم بھی لڑاؤ۔ پہلا قدم انصاریوں نے بڑھایا، تم مہمان ہو یہ مہمان، تم مہمان ہو یہ مہمان ہے، گھر تمہارا ہے، تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ وہ تو بچے سے آئے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، انصاریوں تم نے ٹھکانا دیا، رہنے کی جگہ تم نے دی، اٹھو تم آگے بڑھو ان کو گلے لگانے کے لیے۔ ایک قدم انہوں نے بڑھایا، آئے مہاجروں ادھر سے تم بڑھو، ایک قدم انہوں نے بڑھایا، نبی اکرم نے گلے ملا دیے، آپس میں سارے شکوے اور سارے گلے ختم کر دیے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا یہ کل میں نے کہا تھا یہی 10 نسل کے بعد ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی کرتے جاتا کوئی شک نہیں ہے، دستور ہے، اصول ہے۔ امیر کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم بھی ہے، وہ بھی قرآن دے رہا ہے۔ ہاں امیر کی اطاعت کا حکم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب امیر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز یا دوسرا حکم نافذ کرتا ہے۔ فَإِنْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان خرابہ ہو جائے اس معاملے میں تو پھر اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی عدالت ہے، قرآن و حدیث کی عدالت ہے۔ علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑ لو۔ کہیں اللہ کے نبی فرماتے من شدہ سلطہ فی النار، جماعت سے الگ ہو کے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ کہیں ایک مثال دی اللہ کے رسول نے، بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھیڑیا کہا جاتا ہے، آپ ریوڑ میں رہیے۔ ہمیں بھی فکر تھی، جتنی چنتا اور جتنی فکر آپ کو تھی ہم کو بھی اس سے کم نہیں تھی۔ ہم بھی آئے، اگر ہم اپنے اندر کھانا لے لیتے، مولانا صاحب ہمارے پاس پہنچے، تحریر صاحب چلیے مولانا ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل جائیں ہمارے پاس آئے، چلیے میں کہہ دیتا نہیں، میں تو مغربی یوپی کا امیر ہوں، میں کیوں جاؤں، مجھے تو ہر مسجد کے لوگ بلا رہے ہیں، جب تک مجھے بلایا نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ انانیت میرے اندر پیدا ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، معاملہ نہیں بنتا۔ بلانے آئے، آ گیا، ملے، کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی بات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے تو روزانہ دو چار پانچ باتیں ہوں گی، کچھ نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے امین صاحب بولے آپ ہمارے بیٹے جیسے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے بہت شعیب صاحب پورے بڑے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی آپ سے شکایت ہے، آپ ہمیں یوپی کے ذمہ دار ہیں، میں بھی گجرات کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے رمضان کے بعد باتوں بھی ہم آپ سے ملنے آئیں گے انشاءاللہ، بیٹھ کر آگے کی گجرات کی جنت و جماعت کے لیے کیسے کام کیا جائے، کیسے بڑھا جائے، پروگرام کی تشکیل کیسے ہو، بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ پھر کہا کہ مولانا آپ 10
दे दीजिए। उन्होंने कहा लोग चाह रहे हैं, मौलाना सुहैब साहब ने कहा दे दीजिए। मैंने कल तक दे दिया, फिर आप लोगों ने मुझे रोका, मैं रुक गया। मेरे प्यारे साथियों, इख्तिलाफ खत्म करने के 50 रास्ते हैं और न करना चाहो तो कोई रास्ता नहीं। अब जब अमीर साहब से मैं दिल चुका और जमीयत जमात जब एक साल से आ चुकी, उसके बाद फिर मेरे पास फोन आना शुरू हुए कि आप हमारी मस्जिद में थोड़ा सा दर्द दे दें। तो अब मेरा उसूल ये था जब कोई इख्तिलाफ नहीं है और सारा मामला जब जमात का चल चुका है तो मैंने उसको वही जवाब दिया जो जवाब देने के लिए जो हमारा उसूल कहता है, रास्ता कहता है। मैंने उन मस्जिद वालों को ये कहा कि अब मैं मस्जिद से जुड़ चुका हूँ, आपको किसी भी मस्जिद का प्रोग्राम चाहिए तो आप अमीर मोहतरम हाजी मोहम्मद कासिम साहब के पास जाइए और इजाजत कीजिए। वो अगर इजाजत देंगे तो मैं आपकी मस्जिद में जाऊंगा। मैंने अपने उसूल और ज़ाब्ते का ख्याल रखा है। मेरे भाइयों, कुछ लोग अब हमसे नाराज हैं, कल तक वो नहीं बुलाते थे तो हम ही लोग बुलाते थे आज वो, तो अब ये चीज अब नहीं चलेगी, क्योंकि जब सारे मामले हल हो चुके हैं तो जिस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ आपको भी अमीर साहब के पास आने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको भी आना चाहिए। अमीर का मतलब भी बड़ा है। आप आइए, इजाजत दीजिए, इजाजत देंगे मैं जाऊँगा। अभी अमीर साहब ने मुझसे फिर कहा यहाँ मस्जिद खत्म करने के बाद आपको थोड़ी देर जाना, यहाँ के प्रोग्राम के बाद अभी फिर जाना है आधे घंटे के लिए, कहीं थोड़ा सा और देना है मुझे। तो मेरे भाइयों, उसूल होते हो, जाते होते हैं, हमसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसूल और जातों का ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह जमात तरक्की करेगी। हमेशा याद रखिएगा, हमने अपनी बुनियाद को तोड़ा है, कुरान से रिश्ता हमने तोड़ा है। इत्तेफाक और इत्तेहाद को कुरान ने बताया था, उससे हम दूर हुए, इसलिए आज हम दलील है। आपने देखा होगा मुसलमानों की बुनियाद क्या है? इत्तेफाक और इत्तेहाद। कुरान ने बाकायदा कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, तुम सब मिलकर। ये नहीं का इराक वाले अलग पकड़ रहे, कुबा वाले अलग ले रहे, शाम वाले अलग ले रहे, हिंदुस्तान वाले अलग नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, कुरान को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, टोलियों में मत बढ़ जाओ, तफरकों में मत बढ़ जाओ। हम टोलियों में बटे, इसका मतलब ये है कि हमने कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा। कुरान जो पढ़ेगा वो इख्तिलाफ मिटा देगा, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। कुरान जो छोड़ेगा फिरके हो जाएंगे, तबरते हो जाएंगे। हमारी बुनियाद है इत्तेफाक और इत्तेहाद। इसके लिए थोड़ा सा नर्म होना सीखिए, इसके लिए थोड़ा सा नर्म होना सीखिए। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, हज़रत उमर फारूक से ज्यादा गुस्से वाला कौन था? हज़रत उमर फारूक की नजर में अगर नबी को कोई ऐसे करके देख ले तो उनकी एक ही सजा की, पहली नजर करके तुम देखा जाओ, अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए इसकी गर्दन काट डालो। उनकी नजर में बस हर चीज की सजा ये थी कि कत्ल कर डालो। मजबूत दवाएं पड़ी अल्लाह रहती की, साफ तौर पर लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, हाय उमर तुम तलवार निकालने में जल्दी मत किया करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी तलवार हक पर उठी है, लेकिन तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो। हज़रत उमर हंसते हैं और फरमाते अल्लाह के नबी क्या कभी मेरी तलवार किसी नाजायज काम पर भी उठी है? फरमाया नहीं, कत्ल किसी मसले का हल नहीं है। जिसको कत्ल कर रहे हो मैं उसका दिल मोड़ दिया जाए और ईमान से जोड़ दिया जाए, ये मसले का हल है। आए उमर जब तुम मियान से तलवार निकाल लेते हो, रब्बे काबा की कदम मोहम्मद आसमान की पेशानी पर पसीना देख लेता है, तुम्हारी नंगी तलवार देखकर आसमान की पसीने छोड़ जाता है। आए उमर तुम तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। ये किसी मसले का हल नहीं है। एक पतंग है, पतंग उड़ाने वाला जब उसको जोर से बांध देता, माजे से बांध देता है, फिर उसको हवा में उड़ाता है, धीरे धीरे खसरा जाता है। पतंग ऊंचाई छोड़ती जाती है, वो दूर दूर आगे को ढील देता जाता है। पतंग ऊपर उड़ती चली जाती है, वो बुलंदी के ऊपर जाती है। जानते हो ये पतंग इतनी बुलंदी पर क्यों जा रही है और भी ऊपर जा रही है? क्यों जा रही है? इसने अपनी बुनियाद को पकड़े हुए है, ये अपनी डोर से लगी हुई है, इसने अपनी डोर से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है, अपनी बुनियाद को मजबूती से पकड़ी हुई है, बुलंदी में जा रही है, उरूज में जा रही है, तरक्की कर रही है। लेकिन दूसरी पतंग वाला आता है और वो अपने धागे से इस पतंग के धागे को काट देता है। जब ये पतंग अपने जोर से उस
کو توڑ دیتی ہے, اس سے رشتہ ختم کر لیتی ہے, دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ پتنگ بلندی کے اوپر نہیں جاتی, عروج کے اوپر نہیں جاتی, بلکہ وہیں سے کلا منڈیاں کھاتی ہے, وہیں سے تولے کھاتی ہے, اور جمپنگ کرتے ہوئے وہ نیچے گرتی ہے, اور جب نیچے گرتی ہے تو زمین پر پہلے ہی سے اور چورے قسم کے لڑکے اس پتنگ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اس پتنگ کا یہ انجام اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اپنی بنیاد کو ختم کر لیا, اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا. جب تک وہ اپنی بنیاد کو پکڑے ہوئے تھی کوئی بچہ اس پتنگ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا, کوئی اس کو چھونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. وہ اوپر بہت بلندی پر جا رہی تھی. جب تک ہم اتفاق اور اتحاد سے اپنا رشتہ جوڑے رہیں گے, اس بنیاد سے ہم جڑے رہیں گے, اس قرآن سے مضبوطی سے اپنا رشتہ جوڑے رہیں گے, ہم بلندی پر جائیں گے, بہت بلندی پر جائیں گے. دنیا کی کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی, ہمیں پکڑ نہیں سکتی, لیکن اتفاق اور اتحاد سے ہم اپنا رشتہ توڑ لیں گے تو پتنگ کی طرح چھلانگ لگاتے ہوئے جمپنگ کرتے ہوئے زمین کے اوپر آئیں گے, اور زمین کے اوپر آتے ہی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پھیل پڑیں گی. کبھی ہم شام کی طرح مارے جائیں گے, کبھی سیریا کی طرح تو کبھی عراق کی طرح, کبھی پاکستان کی طرح تو کبھی گائے اور بچوں کے نام پر مسلمانوں کا مرض ہوگا. یہ سارے کام ہوں گے. اس لیے دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پھیل پڑی ہے اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے, ہم نے بنیاد کو سے اپنا ناطہ ختم کر لیا ہے. مسلمانوں, اتفاق اور اتحاد ہماری بنیاد ہے, اس کے لیے تھوڑا سا نرم ہونا سیکھو. محمد رسول اللہ تہجد کی نماز کے بعد ذرا مسجد میں اپنے ساتھیوں کو دیکھنے آئے. یہ لوگ بہت دور سے آئے دیکھیں سو رہے ہیں, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اپنے حجرے سے نکل کے آئے. اچانک آپ کا پیر ایک صحابی کے پیر سے ٹکرا گیا. الخطائف سے علامہ سیوطی کی آپ کا پیر ایک صحابی کے پیر سے ٹکرا گیا. اندھیرے کی وجہ سے وہ صحابی پہچان نہیں سکے اور ان کے منہ سے نکل گیا اندھیرے دیکھ کر نہیں چلتا, اندھا ہے دکھائی نہیں دیتا. صحابی کے منہ سے نبی کی کان میں یہ جملے اللہ تعالیٰ اندھے دکھتا ہے. محمد رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور فرماتے بھائی میں اندھا نہیں ہوں, اندھیرا تھا دکھائی نہیں دیا, اچانک ٹھوکر لگ گئی, گر گیا, افول سوری تکلیف ہوئی آپ کو, چلیے مجھے معاف کر دیجیے. ادھر صحابی نے دیکھا یہ تو محمد رسول اللہ ہے, اٹھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے. میری تو آخرت برباد ہو گئی, میری تو آخرت برباد ہو گئی. فدا کبھی وہ امی میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کے رسول میرے منہ سے نہ دے رسول اللہ نکل گیا, میں نے آپ کو اندھا کہہ دیا, مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں معافی تم کیوں مانگ رہے ہو, ٹھوکر میرے پیر سے لگی, گرا میں ہوں تمہارے اوپر غلطی میری ہے, مجھے معاف کر دو. وہ کہہ رہے نہیں میں نے آپ کو اندھا کہہ دیا, غلطی آپ میری معاف کریے. صحابی نبی سے کہہ رہے آپ معاف کرو, نبی صحابی سے کہہ رہے آپ معاف کرو. فجر کی اذان کا وقت ہوا, معاملہ نہیں ملتا. آپ نے کہا اچھا نماز پڑھ لو اور اس کے بعد معاملے کو ہم صحابہ کے سامنے پیش کریں گے. سپریم کورٹ ہو کر صحابہ کے سامنے فجر کی نماز ادا کر لی گئی. آپ نے کہا آپ ہی فیصلہ کروائے نماز ہو. میرا آپ میں نکلا, میرے پیر سے ٹھوکر لگی, میں ان کے اوپر گرا. میں کہہ رہا ہوں میری غلطی ہے, ان کے منہ سے نکلا ہم نے کیا دکھتا نہیں. یہ کہہ رہے میں نے اندھا کہہ دیا, یہ میری غلطی ہے, کون معاف کرے. میں کہہ رہا ہوں ٹکرایا میں, غلطی میری, تم معاف کرو. وہ کہہ رہے نہیں میں نے اندھا کہا تو آپ مجھے معاف کر دیا, آپ کو دھوکے سے گرے جان بوجھ کر نہیں. ساتھیوں نے جواب دیا مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر, اے اللہ کے نبی حاکم تو آپ ہیں, جج تو آپ ہیں. قرآن کہہ رہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محمد رسول اللہ کا کوئی فیصلہ کر رہے تو بلا چھوٹ بلا تسلیم کرنا ہے, اس میں کسی کی حجت نہیں چلے گی. جج تو اللہ نے آپ کو بنایا, آپ ہمارے پاس کہہ رہے ہم سے کہہ رہے فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اب آپ بہتر جانے کس کی غلطی لگ رہی ہے. وہ کہتا ہے کسی کی قیمت پر میں نہیں, آپ کو معاف کرنا ہوگا. تو آپ نے کہا اچھا چلو میں ہی فیصلہ کر دیتا ہوں. اب فیصلہ دیکھیے گا. آپ نے فرمایا میرے سامنے رات کے اندھیرے میں نکلا, اچانک ٹھوکر لگی, میں تمہارے اوپر گرا, میری غلطی تھی.
تم نے انجانے میں مجھے اندھا کہہ دیا، یہ تمہاری غلطی تھی، چلو ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں معاف کیے دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صادقی کا سنسیریٹی کی ایسی داستان آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ ذرا نب ہو تو یہ مٹی بڑی جلخیز ہے، تاکہ یہ سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کایا پلٹ دی صرف اسی بات کو لے کر، صرف اسی بات کو لے کر کایا پلٹ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑی سی نرمی ہم اور آپ تب لائیں، تھوڑی سی نرمی، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا گجرات کا نقشہ، پھر دیکھیے گا پورے ہندوستان کا نقشہ۔ تو میرا جو موضوع نہیں تھا، تھوڑا سا میں نے اس لیے بول دیا تاکہ لوگ غلط فہمی میں اپنا پڑیں اور شکار نہ ہو۔ میں اس مسجد سے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ اب ڈائریکٹ فون کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری مسجد میں جب ہم اور ہماری جماعت کے افراد جب سب ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں تو اصول ہے، آپ کو میری تفصیل کے لیے حاجی محمد قاسم صاحب کے پاس جا کر اجازت لینا پڑے گی، جو امیر ہوگا اس سے اجازت لینا پڑے گی۔ یہ اجازت دیں گے تو میں آپ تک پہنچوں گا، اجازت نہیں ملے گی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں۔ میں نے سورہ اصل پڑھا تھا آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں قدر ہے، رات بہت لمبی بھی نہیں ہوتی ہے اور پوری کی پوری رات تقریروں میں گزارنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے۔ میں نے سوچ کر اس صورت کو پڑھا، میں کچھ میسج کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی یہ بتا دوں کہ یہ صورت کیا ہے، سورۃ العصر۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن کے ہیں اور اللہ کے رسول نے کے لیے دعا کی کہ اللہ قرآن نے نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن تو اس کا علم عطا فرما عبداللہ کو۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کو نبی اکرم کے چچا کے بیٹے کے چچا کا بھائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اتاری ہوتی تو یہ ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کے حساب سے۔ پورے قرآن میں کس چیز سے بحث کی گئی؟ ایمان، عمل صالح، تفصیلی بیان کر دیا گیا، ایمان کیسا ہونا چاہیے، عمل صالح کیسا ہونا چاہیے، حقوق، باپ کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، غیر مسلموں کا کیا ہے، جانوروں کا کیا ہے، اور حق بات صبر اور صبر، حق بات کہنے میں پریشانی صبر۔ تو یہ چیز پورے قرآن میں آئی ہے، جو تفصیلی تھی اسی کو مختصر طور پر سورۃ العصر میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا پھر یہی سورت اتاری ہوتی تو کافی ہے۔ اب پہلے لفظ پر غور کیجیے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو سب کی سب نقصان میں ہے۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ارے قسم تو ہم جیسے لوگ کھاتے ہیں، کمزور ہیں اور یقین دلاتے ہیں آپ کو، بھائی آپ کا 1 لاکھ روپیہ میں نے ادھار دیا تھا، 1 ہفتے کا وعدہ تھا، 6 دن ہو گئے، کل دے دوں گا۔ ارے مولانا صاحب دے دینا، دیکھیے میں نے بہت مشکل سے دیے تھے آپ کو۔ ارے یار دے دوں گا۔ دیکھیے مولانا مجھے میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے سامان خریدنا آپ کو دینا ہے۔ ارے دے دوں گا نا، اللہ کی قسم میں دے دوں گا۔ قسم مجھے کیوں کھانا پڑ رہی؟ کیونکہ سامنے والا میری بات پر ابھی اعتبار نہیں کر رہا، اس کو ڈر لگ رہا پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں، ایسا ہو کل اور سے مصیبت آ جائے۔ تو ہمیں یقین دلانے کے لیے اس کے سامنے قسم کھانا پڑ رہی ہے، کیونکہ سامنے والا ہماری بات پر پورا اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کی بھی کوئی بات ایسی ہے جس پر اعتبار نہ کیا جائے، اور جب ایسی کوئی بات نہیں تو اللہ سے قسم کیوں کھانا پڑ رہی ہے؟ قسم تو کمزور لوگ کھاتے ہیں، اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ یہ آپ کرنا ہے۔ لیکن اگر اسی مسئلے پر میں چلنے لگوں گا تو 1.5 گھنٹہ اسی کو ہو جائے۔ اتنا سمجھ لو کہ عرب کے اندر کوئی بات جب قسم کھا کر کہی جاتی تھی تو اس بات کا اعتبار عرب کے لوگ زیادہ کیا کرتے تھے، اس بات کو زیادہ سچا مانا کرتے تھے، اس لیے وہ ہر بات پر کبھی لاکھ کی قسم، کبھی مانا کی قسم، کبھی عزا کی قسم،
کبھی وقت کی ہو یہود کی اور نسل کی قسم، تو کبھی 360 کھانے کا باندھے رکھے ہوئے بتوں کی قسم وہ کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، اگر قسم کھا کر تم سے کوئی بات کہی جاتی ہے، اس بات کا اعتبار تم زیادہ کرتے ہو، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو دیکھ رہے ہو سب نقصان کے اندر ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں 25 سال تک میں نے والعصر کو پڑھا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے پوری دنیا کو جب نقصان میں کہا ہے، ساری انسانیت کو جب نقصان میں بتایا ہے، تو اس کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ میں 25 سال سے قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہوں، تفسیریں پڑھ رہا ہوں، لیکن نتیجہ نہیں نکال پایا کہ اللہ نے لوگوں کو نقصان میں کہا تو زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ کبھی اللہ نے آسمان کی قسم کھائی تو کبھی سورج کی، کبھی ستاروں کی تو کبھی زمین کی، کبھی رات کی تو کبھی دن کی، لیکن جب لوگوں کو نقصان میں بتایا تو اس کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کہتے ہیں 25 سال میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، لیکن میں کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا۔ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، سبزی لینے کے لیے سورج نکلنے کے بعد گھر سے باہر نکلا، جب سورج نکل چکا تھا میں سبزی لے کر واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا ہے اور اس کی قیمت لگا رہا ہے 2 روپے کلو۔ میں آپ کے حساب سے بتلا رہا ہوں، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو۔ علامہ راضی کہتے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا، اس نے اس کی قیمت لگا دی، اس کا برف 2 روپے کلو کوئی نہیں خرید رہا تھا۔ اس نے دیکھا پگھل رہا ہے، گھل رہا ہے، بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے، ہم گلنا بھولنے سے تو بہتر ہے کہ کم ہی میں دکھ جائے، خود کو مل جائے ہمیں 1 روپے کلو، 1 روپے کلو۔ علامہ راضی کہتے ہیں میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی، نہیں دکھ رہا تھا 1 روپے کلو بھی، کہہ رہا تھا 50 روپے کلو، 50 روپے کلو۔ علامہ راضی کہتے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھا کرا رہا تھا، میں نے دیکھا اس نے قیمت اور کم کر دی، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو۔ عشاء کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو برف بیچنے والا کہہ رہا تھا لوگوں میرا برف گھلنے پگھلنے سے بہتر ہے تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں، ان کے منہ لگ جائے، فری میں لے جاؤ، دن بھلا جا رہا ہے، اگر تم نہیں خرید رہے ہو یہ مہنگا ہے 25 پیسے کلو بھی تو فری میں لے جاؤ، رات بھر میں پگھل جائے گا، گھل جائے گا، میرے بھی کام نہیں آئے گا، کم سے کم ٹھنڈا پانی تمہارے بچے کو پی لیں گے، تمہاری بیوی لے جاؤ فری میں۔ اللہ مہاراجی کہتے ہیں میں گھر سے آیا، میں نے کھانا کھایا، میں بستر پر سونے کے لیے گیا، میری عادت تھی چند آیتیں چند سور سے روزانہ پڑھا کرتا تھا، میں قرآن سے پڑھنے لگا، قرآن سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھتے 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 پھر میں اسی سورت کے اوپر آ گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہوئے زمین کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے۔ اللہ مہاراجی کہتے اب میں سمجھ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ 25 سال قرآن کا مطالعہ کیا، جواب نہیں ملا، برف بیچنے والے سے میں نے سیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ برف گھلتا جاتا ہے، برف پگھلتا جاتا ہے، جیسے جیسے برف گھلتا جاتا ہے اس کی قیمت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی 1 دن 2 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال، جیسے جیسے یہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، یہ بھی دھیرے دھیرے اتنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، جیسے برف گھلتا جاتا ہے اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے۔ انسان بھی 1 دن 2 دن بڑھتا جاتا ہے، اس کی قیمت بھی گھٹتی جاتی ہے، اس کی زندگی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ مولانا جدید 18 سال پہلے آپ کے اس مرکز میں تشریف لایا تھا، آج 18 سال کے بعد اس مرکز میں بول رہا ہوں، مولانا جدید کی یہ اسپیچ آپ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مولانا جدید اپنی زندگی کے 18 سال کم کر چکا ہے، اس کی زندگی 18 سال کم ہو چکی ہے، برف کی طرف پگھل چکی ہے۔ 18 سال پہلے یہاں جتنے لوگوں نے مجھے سنا تھا ان کی زندگی یہ میسج دے رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 18 سال کم کر چکے ہیں۔
इंसान भी एक एक दिन 2-2 दिन गुजारता जा रहा है, बर्फ की तरह उसकी जिंदगी भी घुलती जा रही है। खुदा न खास्ते जिंदगी के घुलने के साथ साथ अगर ये जहन्नम के करीब होता जा रहा है तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, इससे बड़ा एक इंसान का खसारा क्या हो सकता है। मौलाना जगदीश 18 साल बाद आपके पास आए, आप 18 साल बाद सुन रहे हैं, हमारी जिंदगी 18 साल कम, आपकी जिंदगी 18 साल कम। हम इसको दूसरे अल्फाज में कह दें, 18 साल हम अपनी कब्र के और करीब हो चुके हैं, आप 18 साल अपनी कब्र के उतने ही नजदीक हो चुके हैं। दो ही जगह है, या तो हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम, तीसरी कोई जगह नहीं है। नोट कर लो, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है, या तो इंसान जन्नती है या जहन्नमी। चलो थोड़ा सा और खुलकर कह देता हूँ, 18 साल हमारी जिंदगी के कम हो गए, 18 साल आपकी जिंदगी के कम हो गए। थोड़ा सा और खुलकर कह देता हूँ, मौलवी जगदीश 18 साल या तो वो अपनी जन्नत के करीब हो चुका है या अपनी जहन्नुम के करीब। 18 साल के बाद आप सुन रहे हैं तो आप 18 साल अपनी जन्नत के करीब हो गए या अपनी जहन्नम के करीब। यह इससे ज्यादा कोई रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते मेरे भाइयों। और अल्लाह न करे, खुदा न खास्ते, अगर हम और आप जहन्नम के करीब हो रहे हैं तो इससे बड़ा नुकसान एक इंसान के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए कहा जमीन की सारी इंसानियत नुकसान है, बर्फ की तरह घुलती जा रही है। जरा अंदाजा लगाइए, हज़रत उमर फारूक खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, और ये अपने गुलाम की किसी गलती पर उनका कान मरोड़ देते हैं। फिर एहसास होता थोड़ी देर के बाद, मैंने उस गुलाम का जिसका कोई नहीं है गुलशान हाल, मैंने उसका कान मरोड़ा। इंसान तो खता गलती का पुतला है। फरमाया जाओ, जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान देखा था तुम भी मरोड़ो, तुम भी देखो। उसने कहा नहीं, आप हमारे आका, हमारे मालिक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गलती किया, आपने मुझे बता दी। फरमाया नहीं, आए मेरे कासिम, यहाँ तुम कह रहे हो कल क़यामत के दिन तुम मुझसे बदला लोगे, वहाँ मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा कान पकड़ो। गुलाम का इनकार, हज़रत उमर का बार इकरार। 4 लाख पूरा ज़मीन पर हुकूमत करने वाली हज़रत उमर और अपने खादिम को, अपने गुलाम को अपना काम दे रही है। कहा मरोड़ो, उसने मरोड़ा। हज़रत उमर कहते नहीं और तेज, कहा और तेज, नहीं, मैंने इससे भी ज्यादा तेज तुम्हारा काम है दादा, और तेज। बार बार उसको हुक्म देते रहे, तेज और तेज। जब एहसास हो गया कि हाँ इतना ही तेज मैंने इसका काम मरोड़ा होगा, तो कहते हैं और एक, फिर नजरें आसमान पे डालकर कहते हैं, अरे अमीरुल मोमिनीन, कहाँ चली गई तेरी चौराट, कहाँ चला गया तेरा तकब्बुर, कितना बड़ा तू सिपहसालार है, कितना बड़ा हुक्मरान है। हाय उमर देख, एक मामूली खादी तेरा कान मरोड़ रहा है। हाय उमर, ये तेरी हैसियत है। हाय उमर, ये तेरी हैसियत है। हाय अल्लाह, मैं दुनिया में बदला दे दिया, आखिरत में मैं इसका बदला नहीं दे सकता, इसलिए दुनिया में मैंने ये सजा भुगती। ये समझते थे कि हमें आखिरत में शेष होना है। अल्लाह के नबी की कान में विश्वास लगी रहती थी, जब जरूरत पड़ी निकाली और विश्वास करने लगे। एक दिन आप अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, आपकी खादिमा बाहर बकरी के बच्चे से खेल रही है। अल्लाह के नबी ने आवाज दी अपनी खादिमा को, लेकिन उसने आवाज सुनने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया। आपने दोबारा आवाज दी, आवाज उसके कानों में जा रही है लेकिन वो नहीं आ रही है। आपने तीसरी आवाज दी, फिर भी नहीं आई। आपने कहा ऐसा जरा देखो तो क्या मामला है, कहाँ से मिली। दरवाजा खोल के देखा तो दरवाजे के बाहर बकरी के बच्चे से खेल रही है, उसको चूम रही है, उसको गोद उठा रही है। हज़रत आयशा ने बताया अल्लाह के नबी बड़ी कामचोर हो गई है, आपकी आवाज उसके कानों तक गई लेकिन वो नहीं आई। बगल में ही थी, पास में थी,
آواز اس کے کانوں تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آ رہی، مگر کر رہی ہے، اس کو ماریے، اس کو سزا دیجیے ورنہ بگڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، آگ اٹھتے ہیں، دروازے کے باہر نکلتے ہیں، کہا میں نے تجھے 3 آوازیں دی، تو کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے کام سے مسواک نکالی اور آگے اس کی طرف بڑھے اور اس کی طرف اٹھایا، لیکن مارنے سے پہلے ایک دم مسواک کو روک لیا اور کہا آئے میری خادمہ، میں چاہتا تھا کہ اس مسواک سے تجھے ماروں، مسواک سے کتنی لگے گی؟ کہا میں اس مسواک سے تجھے ماروں، دل تو بہت چاہ رہا تھا لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میری دی ہوئی سزا تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، تیری خطا سے زیادہ نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن تم کہیں میرا مواخذہ نہ کر بیٹھے اور رب العالمین کے دربار میں کہیں اپنا مقدمہ پیش نہ کر دے، کہیں میرا رب کل مجھ سے اس بات کا مواخذہ نہ کر لے، اس لیے جا میں تجھے نظر انداز کر رہا ہوں، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بات سے تجھے پیٹوں تو یہ سزا تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن تو اللہ کے دربار میں مقدمہ نہ چھوڑ دے۔ ان کو احساس تھا کہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جانا ہے اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ باڈی میں 16 گولیاں ماری اندرا گاندھی کو، پھر ہو گئی اسی جگہ۔ مولانا جگمیل سے دیکھا جہاں تو پردھان منتری مر رہے ہیں، وہ اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں۔ ہندوستان میں موت حرام میں آنا ہے، بھاگو۔ مودی جلدی سے ہندوستان چھوڑ کر بھاگا پاکستان کی سرزمین پر۔ پاکستان کی زمین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں انڈیا میں پردھان منتری مر رہے، وزیر اعظم مر رہے، ان کے باڈی گارڈ کو گولیوں سے مار رہے، وہاں موت آ رہی ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان آ گیا، یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، موت ہمارے ساتھ رسوائی کرے گی، رحم کرے گی۔ پاکستان کی سرزمین چیخ کر بولی تو نے ضیاء الحق کی تاریخ نہیں پڑھی، تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر رکھا ہوا نہیں دیکھا، تو نے بے نظیر کی کپڑی میں گولی لگتے ہوئے نہیں دیکھی۔ ہم نے بڑے بڑے منسٹروں کو، پرائم منسٹروں کو نہیں چھوڑا، تو تمہارے ساتھ تو مہاجرین کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ آپ بیٹھے کھڑے ہو، میں بات کر لیا، آپ کی سرزمین پر گیا، موت میں ادھر کی عراق کی دھرتی میں بھی پوچھا تم ادھر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ اس کے کہا نے صدام کو بمکروں میں چھپے ہوئے نہیں دیکھا، کمرہ ہو بھی گیا اور تب تو تاج کے مالک کو تب تیتار کرتا دیا گیا۔ صدام جیسا ہٹلر جب نہیں بچا تو تو کیسے بچے گا؟ میں نے ساری جگہوں سے رشتہ توڑا، میں سعودی عرب کی سرزمین پر چلا آیا، سعودی عرب کی سرزمین میں پوچھا کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا ہندوستان میں موت آتی ہے، پاکستان میں بھی موت آ رہی ہے، یہاں اللہ کے پیارے نبی آئے تھے، بڑا ملک سعودیہ اور یہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس لیے میں چلا آیا، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی۔ سعودیہ کی سرزمین نے کہا یہاں کا فیصل کو موت آئی، یہاں کا فہد کو موت آئی، یہاں آل سعود کو موت آئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو تم کون ہو؟ تمہیں کیسے چھوڑا جائے؟ تمہیں جان سے حفاظت ہی چاہیے، بچنا ہی چاہتے ہو تو یا تو مکے میں چلے جاؤ یا مدینے میں۔ مکے میں گیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے حج کیا، مکے کی سرزمین سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مکے کی مسجد میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ میں سوچ رہا تھا یہ رب کی بڑی مبارک بستی ہے، البلد الامین ہے، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ مولوی جدید نے پہلی نماز خانہ کعبہ میں ادا کی، نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے آئے ہوئے ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور کہا ہوتا ہے کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس نماز کے بعد جنازے نہ پڑھے جاتے ہو۔ میرے بھائیوں مکے کی سرزمین نے صاف جواب دے دیا یہاں پر بھی موت سے چھٹکارا نہیں، یہ وہ مسجد ہے یہاں روزانہ جنازے پڑھے جا رہے ہیں، ہر نماز میں 5 6 10 15 روز جنازے پڑھے جا رہے ہیں۔ میں بھاگ کر مدینے آیا، مدینے میں روضۃ من ریاض الجنہ میں نماز ادا کی، میں نے مسجد نبوی میں پکار کے کہا اے اللہ شاید یہ موت نہ آئے، مجھے زندگی دے دے، لیکن آواز آتی ہے بدلنے لیتے ہوئے جناب محمد
मोहम्मद रसूल अल्लाह का रोजा देख ले। अगर इस जमीन पर किसी की जान की हिफाजत होती, अगर कोई अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक होता तो मेरा प्यारा महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह होता। मदीने की जमीन चीख कर ऐलान करती है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा, तुम हिंदुस्तानियों को क्या छोड़ेंगे? अरे जाओ जाओ, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान नहीं बची, या उनको भी हमने अपनी आंखों से ले लिया, तुम्हें क्या छोड़ेंगे? हम मायूस हो गए, कुरान लेकर बैठ गए और उसमें ढूंढने लगे, शायद मुझे मेरी जिंदगी का कोई इलाज मिल जाए। लेकिन उस कुरान ने भी चीज कर ये कह दिया, अइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। बड़े बड़े पेड़ों में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में छुप जाओ, मजबूत पहाड़ियों में चले जाओ, अइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आकर रहेगी, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, कोई चीज नहीं। अगर मौत से बचना चाहते हो, मौत के बाद की जिंदगी को आराम से बनाना चाहते हो, तो बस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर चलो, उनसे उनकी अमल को उसमें हसना बना लो, उनकी जिंदगी को नमूना बना लो, शायद मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सहूलतें पैदा हो जाए। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। मेरे प्यारे साथियों, पूरी जिंदगी यही अल्लाह के नबी दर्द देते रहे। फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। जमाने की खत्म हुए जमीन पर कितने भी लोगों को तुम देख रहे हो, सारी की सारी इंसानियत नुकसान में है। क्या होगा? ये रमजान जो आज 22वां था, हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। रब्बे काबा की कसम, अब ये 22वां रोजा हमें और आपको नहीं मिलेगा। ये मस्जिद में बैठ कर कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अब 22वां रोजा नहीं मिलेगा। आप मौलाना जगजीत साहब गलत कह रहे हो। अगर कोई अमेरिका उधर जिंदा रहा तो और उसको 22वां रोजा मिल गया, माफ कीजिएगा, वो 22वां रोजा होगा, लेकिन वो रोजा ये मैसेज देगा कि 22वां रोजा हो जरूर, लेकिन ये रोजा तुम्हारी 1 साल की जिंदगी खत्म कर चुका है। आपको इस जिंदगी में अपने 22वां रोजा मिलेगा। अगर आइंदा साल 22वां रोजा मिला तो वो पैगाम दे रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल खत्म हो चुका है। ये वो 22वां रोजा नहीं है, ये 22वां रोजा जो तुमने अपने साथ चुना है, ये तुम्हारी जिंदगी के 1 साल को दीमक की तरह काट चुका है, दीमक की तरह खत्म कर चुका है। अच्छे अमल किए तो रिकॉर्ड, बुरे किए तो वो भी रिकॉर्ड। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जरा बराबर नेकी करोगे तो वो भी दर्द है, जरा बराबर बुराई करोगे तो वो भी। जरा याद करो उस मंजर को कि एक शहजादा जो कभी की चटाई पर नहीं सोया, एक बार जंगल में जाता है जहाँ उसका फार्म हाउस था, वहाँ उसकी नौकरानी काम करती थी, वो बिस्तर लगा दिया करती थी। एक दिन उसकी नौकरानी ने देखा, लौड़ी ने देखा, इस बिस्तर से सोकर लेकर देखा कि कैसा बाबू है, मैं जरा लेट कर देखूं कि बिस्तर पर लगता कैसा है, हम तो चटाई के अलावा कभी कहीं सोए नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाती है, देखे शहजादे ये बिस्तर पर लेटने में कैसा लगता है। वो लेटी तो नर्म नाजुक और मखमली, बिस्तर पर लेटते ही उसको नींद आ गई, और जैसी नींद आई शहजादा चला आया। जब शहजादा आता है उसने लौंडी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर थोड़ा उठाया और डांटते हुए कहा, वो बेचारी डांट सुनकर उठ जाती है। अब शहजादे ने अपने चपरासियों से कहा, इसको हाथ बांध दो इसके, ये मेरे बिस्तर पर कैसे सोई, लेटी कैसे, साहब मैं देखना चाहती थी, उसने इसके हाथ बांध दो। उसके पीछे से हाथ बांध दिए और कहता था कोड़े उसके ऊपर बरसाने लगा। एक कोड़ा पड़ा, उसका कपड़ा फट गया, दूसरा कोड़ा पड़ा, उसकी पीठ दिखने लगी, तीसरा कोड़ा पड़ा, उसकी चपली लाल पड़ गई, चौथा और पांचवा कोड़ा पड़ा तो उसकी पीठ से खून गिरने लगा। लेकिन एक कोड़े पर रोने वाली औरत आज 5-5, 6-6, 10-10 कोड़े खा लेती है, लेकिन मुस्कुरा रही है। शहजादे ने पूछा, तुम्हें कोड़े तो रोती थी, आज 10-15-20 कोड़े में तेरे जिस्म पर मार चुका हूँ, तो आज दर्द नहीं हो रहा, तुझे तकलीफ नहीं हो रही, कहती तो हो रही है, फिर क्यों हंस रही है, हंस क्यों रही है? उसने जो जवाब दिया मेरे कौम के अमीरों दौलतमंदो, अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया तो सुनो क्या जवाब देती है। वो कहती है, मैं इसलिए हंस रही हूँ
मैं ये सोच कर रही हूँ, मैं तो 1 मिनट 2 मिनट चंद लम्हे के लिए तेरे बिस्तर पर लेटी, आराम से बिस्तर पर लेटी, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है कि मुझे 15-20 कोड़े मार कर मेरे जिस्म से खून निकाल दिया। मैं तेरी बदकिस्मती पे हंस रही हूँ जो 24 घंटे रात को दिन आराम से बिस्तर पे सोता हूँ। रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी, उसके रोने क्या होंगे, उसको जहन्नम में क्या सजा मिलेगी। मैं तेरी सजा के बारे में सोच कर हंस रही हूँ। जब ये बिस्तर पर थोड़ी देर तक लेटी, थोड़ी देर मैंने आराम किया तो तेरी अदालत में ये सजा है। तू तो इस बिस्तर पे रातों दिन सोता है, रब की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। इतना कहना था। जैसा मैंने अपना थोड़ा फेंका, उससे माफी तलाशी की और अपने बाप को बिखैराबाद कहकर चला गया और जंगलों में जाकर उसने अपनी जिंदगी बदल कर ली। आज तक पता नहीं चला कि उसका बाप कौन था। वो अपना बेटे को तलाश करता रहा, लेकिन इसने फकीराना जिंदगी गुजार ली और नेक कामों में गुजार कर इसी बात की तौर से पार में लगा दिया और अपने आप को नाम भर नहीं होने दिया। शोहर से भी दूर रखा ताकि पता न चले कि बड़ा बाप का बेटा है और उसने ऐसी जिंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, इबरत के लिए एक जुमला काफी है, सुधरने के लिए किसी का एक जुमला काफी है और न सुधरने के लिए पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया जाए और उनकी तफसीर कर दी जाए तो हम वही के वही रहेंगे। सब से मत नहीं हो सकते। एहसास पैदा करा तो ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। अगर हम 1 साल 2 साल हमारे गुजर रहे हैं और हम बेखबर नहीं कर रहे हैं और दूसरी जगह हम जा रहे हैं, अब खबर याद आगे जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आइए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग नुकसान में नहीं है। कौन लोग? जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल। एक वाक्य सुनाऊंगा। जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालेह की, अमल नहीं अमले स्वालेह, पहले ईमान फिर अमले स्वालेह। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जो हक बात की वसीयत करते रहे, किसी मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र नहीं की और किसी भी डराने वाले के डराने में नहीं आए। हक बात करके की छोड़ कर कहते रहे और हक बात कहने में जो परेशानी आती है उन पर सब्र करते रहे। ये लोग नुकसान में नहीं है। एक एक चीज सुनिए, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। हम सब मोमिन हैं। वो कौन सी बस्ती है? सोसाइटी, सच्ची सोसाइटी जिसमें मैंने ईमान ही ऊपर अपील की थी पूरी, वो ईमान चाहिए। वो ईमान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की। अब वो छुपा हुआ क्रोध नामी आदमी और फजर ही की नमाज में उसने खंजर निकाला और वो खंजर हज़रत उमर फारूक के पेट में मार दिया। नाक से लगा। इमाम मौता पढ़िए, इमाम मालिक की मौता, इमाम मालिक, वो खंजर नाक से लगा और जब उसने खंजर निकाला तो नाक से लेकर तरंगा तक पेट फट गया। जब निकाला मौता इमाम मालिक ने लिखा। दलील है इस बात की, नबी अकरम के इस दुनिया के इंतकाल के बाद भी अबू बकर हो या उमर सीने पर ही बांधा करते थे, नाव पर या नाव के नीचे नहीं। अगर नाव पर निर्बंदी होती और अबू लूलू ने खंजर मारा होता तो वो खंजर नाव पर नहीं लगता, हज़रत उमर फारूक के हाथ पर लगता। लेकिन उमर फारूक के हाथ पर खंजर का न लगना और किसी उंगली का जख्मी न होना, ये बात की अलामत है कि हाथ नाव के ऊपर बने हुए थे, नाव के नीचे नहीं। और नाव के ऊपर का पूरा हिस्सा लुगत में सीना कहलाता है। आप पढ़ लीजिए लुगत सीना में नाव के ऊपर का जितना हिस्सा है सब सीना कहलाता है। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक की नियत सीने पर बांधे हुए थे, वरना खंजर नाव, अगर हाथ नाव के नीचे होती है नाव पर तो हाथ पर लगता। लेकिन हज़रत उमर फारूक को खंजर मारा तो पेट फट गया। अगर हाथ
नीचे होता तो फिर फटता ही नहीं, जो कुछ भी होता हाथ रखनी होते। हजरत उमर फारूक बेहोश हो गए, होश आया, उनको दूध पिलाया जा रहा है तो दूध मुंह से पीते लेकिन पेड़ से बाहर निकल जाता, शहद पी रहे पेड़ से निकल जाता, पानी पिलाया जा रहा है पेड़ से निकल जाता। हकीमों ने कह दिया बड़ा नाजुक हाल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इनको हो जाया, कहने लगे लोगों में फजर की नमाज पढ़ा रहा था, क्या मैंने नमाज अदा कर ली? कहा भी नहीं। पानी लाओ, वुज़ू बनाया, पेट पर कपड़ा बांध दिया ताकि खून न टपके और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने कई हाथ में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने नबी अकरम को कभी बैठ कर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, इतना फरमाते हुए सुना है जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत न हो तो बैठ कर, और बैठ कर भी पढ़ने की ताकत न हो तो लेट कर, और लेट कर भी न पढ़ी जाए तो करवट से, और करवट से भी पढ़ने की ताकत न हो तो इशारे से नमाज अदा कर ली जाए। मेरे अंदर अभी खड़े होने की ताकत है तो मैं बैठ कर क्यों पढ़ूं? फिर उन्होंने खड़े होकर नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद लोगों ने पूछा आपने पेट फैलाने के बाद जब खाना खा रहे पेट से निकल रहा है, पानी पी रहे पेट से निकल रहा है, दूध पी रहे पेट से निकल रहा है, शहद पी रहे पेट से निकल रहा है, आपने हाथ में भी नमाज अदा कर ली। अगर किसी और को ये दिक्कत हो जाए और ऐसी पोजीशन में अगर वो नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? इतनी मुसीबत की बात है जो आप पर अगर उस पोजीशन में नमाज उसके साथ कभी नहीं पढ़ी तो फरमाया अगर होश है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर होश में तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। कहा मैंने ये नहीं पूछा पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसी कंडीशन में अगर वो नमाज ना पढ़े बिस्तर पर लेटा रहे और नमाज न पढ़े तो उस आदमी का क्या हुक्म है? हज़रत उमर ने जो फतवा दिया वो मोहतरमा वाले उठाकर देख लो, कहते पोजीशन में भी अगर वो नमाज छोड़ देता है तो ला हक़ फिल इस्लाम ही चला, इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा है ही नहीं। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में सेहत में तंदुरुस्ती में अगर कोई आदमी पूरा हफ्ता छोड़ गया और फिर जुमे के दिन नमाज पढ़ने आए उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? कौन सी कंडीशन देंगे? कौन सा दर्जा देंगे? ईमान का या इस्लाम का कौन सा हिस्सा देंगे उसको? मैं कंप्यूटर और कैलकुलेटर से जोड़कर भी नहीं बता पाऊंगा, आप अंदाजा लगाते रहिए ऐसे इंसान को कौन सा दर्जा दिया जाएगा? इल्ला लजीना मनु, ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो ईमान लाए, इस पोजीशन में भी नमाज पढ़ रहे हैं और वो भी बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, लेट के भी, लेकिन खड़े होकर पढ़ रहे हैं। कह रहे अभी मेरे से खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। और फिर ये कहना कि इस पोजीशन में भी अगर कोई छोड़ दे, पेट फट रहा है, खाना पानी पेट से निकल रहा है, फिर भी नमाज का टाइम है, उसको मालूम है कि नमाज का टाइम है तो पढ़ना पड़ेगा, और छोड़ देता है तो ला हक़ फिल इस्लाम लिमन तरक सला, तो नमाज छोड़ने वाले का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, ला हक़ कोई हिस्सा नहीं। बिल्कुल उसी तरह ला सलाता लिमन lam यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो कोई नमाज नहीं। बिल्कुल उसी तरह ला सलाता न फर्ज़ न सुन्नत न नफ़िल न जनाज़ा कोई नहीं, अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी कोई नमाज नहीं। उसी तरह ला हक़ फिल इस्लाम, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जिसने नमाज छोड़ी, इस कंडीशन में कोई हिस्सा नहीं। हम लोग हिस्सा तो कलमा तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो महात्मा गांधी भी पढ़ता था, एक बार अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, वो भी तो कलमा पढ़ता था। मेरे प्यारे साथियों, ये है ईमान। इसको कौन सा ईमान कहोगे? किस दर्जे में रखोगे? जंगे बदर में बाप नबी के का साथ दे रहा है और बेटा जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे हैं और अबू बकर का बेटा अबू जहल की तरफ से लड़ रहा है और जा रहे बाप जंग लड़ते लड़ते एकदम बाप का पैर फिसला, बेटा भी जंग लड़ते लड़ते का तलवार उठाई, देखा तो मेरे बाप है। बेटे ने तलवार चलाई, बाप ने ऐसे देखा, बेटे ने ये तो मेरे बाप है, बताया क्या जादो बढ़ो इधर कहाँ मरने को आता यहाँ कहाँ पे मेरे हाथ से मारे जाओगे, कई मर्तबा एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा बाप पीछे की तलवार को नीचे आया,
اور بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ ہے تو آپ کو نہیں سوال کی مرنا چاہتے آ گیا، یعنی کافروں سے بھی بچا رہا ہے وہ کہ یہ نہ دیکھے، اور اپنے باپ پر محبت بھی آ رہی ہے، ہاتھ ادھر کیوں نہیں جاتا۔ ایک دن آتا ہے بیٹا بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، ماں بیٹی ہے، باپ بیٹا ہے، بیٹا بیٹا ہے، تینوں مل کے کھانا کھا رہے ہیں، اور بیٹے نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچ دیا۔ ابو یاد ہے بچ گئے، امی کہتی کیا بات ہے بیٹے؟ کہا کہ تمہارے ہسبینڈ ہے ابو ہمارے یہ میدان جنگ میں بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، امی مجھے تو رحم آ گیا، چھوڑ دیا، میں تو تم بیوہ ہو جاتی انتظار میں بنتا۔ باپ ہنس رہا، امی کہتی اب تو شکریہ ادا کر دو بیٹے کا، باپ نے جو جواب کیا وہ سننے لائے۔ باپ نے کہا اپنی بیوی سے بیٹے کو تجربہ کم ہے، آپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کبھی سوچا ہے کہ میں بار بار تمہاری تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ تم بار بار کھول رہے تھے یہ تو بتا رہے ہو اپنی ماں کو، یہ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ بار بار میں تمہاری تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ بیٹا کہتا اچھا یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، اچھا آپ کو کیوں آ رہے تھے بار بار میری تلوار کے نیچے؟ کہا بیٹے پورے میدان جنگ میں سب سے بڑا محمد رسول اللہ کا دشمن تجھی کو سمجھ رہا تھا، آئے میرے بیٹے میدان جنگ میں میری نظر جو تیرے اوپر تھی اور تم تک میں پہنچتا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میرا پیر پھسل جاتا، کبھی آنکھ چپک جاتی، کبھی کچھ ہوتا، تیری تلوار کے نیچے آ جاتا اور تم مجھے ماں سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ آئے میرے بیٹے میدان جنگ میں میری نگاہیں تجھی کو ڈھونڈ رہی تھی، تو نے تو باپ کو دیکھا اور چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں ذرہ ہر سوچتا نہیں اور اپنی تلوار تیری گردن پر چلا کر تجھے قتل کر دیتا، اور مارنے کے بعد کہتا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ یہ کون کا ایمان تھا؟ کیا ایمان کا کون سا درجہ ہوگی؟ بیٹا کہہ رہا ابو 18,000 والا موبائل دوں گا، اینڈرائڈ اوپو کیمرا جیو اتنے بھی چل رہی ہے، ابھی جیو ہے بعد میں مرو آئی تھی، کوئی کھلائے گا کوئی مرائے گا، اور ہماری نوجوان نسل اسی میں دیکھیے نا سہج جائے گی۔ غور کرو بیٹے کے منہ سے فرمائش نکلی اور باپ لے آیا، بیٹے کو الگ کمرہ دے دیا رہو، اور نیٹ میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں کوئی نہیں جانتا، سب جانتے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اچھا استعمال بھی ہوتا ہے برا بھی ہو رہا ہے، یہی نیٹ وہ چیز ہے 4 مرتبہ میری موت کی خبر ڈال چکا ہے یوٹیوب پر، مولانا جدید کو وہی استعمال دیا، مولانا جدید کو راجدھانی ایکسپریس کے ساتھ مر گئے 4 مرتبہ، اچھا استعمال کیا برا استعمال کیے، ایک جگہ تو جنازے کی نماز پڑھ لی صاحبانہ جنازے کی نماز خبر سنی تو ان لوگوں نے بیچاروں نے پوری مسجد پاکستان میں جنازے کی نماز پڑھ لی، بعد میں کو پتا چلا ہم نے تو پڑھ لیا میں نے اوپر پڑھ لی پانی میں کیا کر سکتا ہوں، کر کیا سکتا ہوں، بعد میں ان کو پتا چلا بیچاروں بہت افسوس کیا، وہاں خطبہ دیا جن مولانا جیسے کا الحمدللہ ملتا ہے ماشاء اللہ، آپ ان کے لیے دعا کریے، اپنے خط نہیں مسجد کیا ایسے ایسے نیک تو خبریں آ رہی، صحیح استعمال کا کریے تو جائے، برا استعمال تو ہر چیز کا صحیح استعمال کریے سبحان اللہ الحمدللہ جائے، ماں بہن کی گاڑی تو نہ جائے، پوری کا صحیح استعمال کریے، سبزی اپنی کاٹنے تو جائے، کسی کو مارنے تو نہ جائے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے استعمال کے اوپر اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے تقریب بھر رہے ہیں کس حد تک رہے، تقریب ختم ہوئی مولانا صاحب کی ایک فوٹو میں بات کر رہا، یہ اس کا مس یوز ہے، یہ اس کا ناجائز استعمال ہے، اور ہماری جماعتیں پہلے حدیث کا 7 چیزوں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، تقریب ختم ہوئی مسافر سے دوڑ رہے ہیں، اللہ کے بندوں مجھے پیر مت بناؤ، اپنے علماء کی سامنے اس طریقے کا غلو مت کرو، دوسرے لوگ اسی غلو میں برباد ہو گئے ہیں، آپ جناب اہل حدیث کے کسی بھی عالم کے ساتھ اتنا غلو مت کریں، کون سی حدیث میں آیا ہے اپنے خبر کرنے کے بعد کہا خود آنا کرتے تھے، اللہ دوڑتے تھے ہاتھ پلانے آتے تھے،
رہے اپنے دوستوں میں لا رہے، یہ تبدیل ہے سننے کی क्षमता بھی اپنے اندر پیدا کرنی، صحیح بات کو قبول کرنا اور ایکسپٹ کرنا بھی سیکھیے میرے بھائیوں۔ یہی ہماری جماعت کا سب سے بڑا پوٹینشیل ہے، یہی فرق ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ سب سے بڑا انسان جو ہے جو اپنی غلطی پر نازک ہو اور شرمندہ۔ میرے بھائیوں آپ تعریف کر رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیے، ٹھیک ہے، تفسیر کا استعمال کرو۔ علماء عرب نے حقت دے دیا ہے، شیخ حسین وغیرہ نے اس لیے اس کی ویڈیو بنانی اور کیمرہ لگا کے مولانا صاحب وغیرہ اس کی چلیے اس کو کسی حد تک انہوں نے جواب کا فتویٰ دے دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوٹو کھینچنا جائز ہو جائے گا، سیلفی لینا جائز ہو جائے گا، اور ہر چیز میں بارات پائے ہو دلہن کی ویڈیو بناؤ، دولہا کی ویڈیو بناؤ۔ اگر ایک جگہ جواب کا فتویٰ نکلے گا تو ہر جگہ جواب کا فتویٰ نکلے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں دروازے مت کھولیے، دوسرے دروازے مت کھولیے۔ تو ایسا ایمان چاہیے، ایسا ایمان کہ کون سا ایمان تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میدان جنگ میں لوگوں کو بہکا رہا ہے اور کہہ رہا لو محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا؟ عبداللہ ابن ابی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو مروا دیا؟ اور سرکار مان لو چلو ہم مدینے چلیں گے، سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے غریب کو مدینے سے نکال دے گا۔ اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا کہا، کس نے؟ عبداللہ ابن ابی نے۔ قرآن نے اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس نے کہا محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے مدینے چلو، ہم سب سے بڑے عزت والے ہیں، سب سے بڑے ذلیل کو محمد مدینے سے نکال دیں گے۔ لیکن جب مسلمان جیت گئے، عبداللہ ابن ابی بھاگنے لگا، سوچنے لگا کہ اب تو میری قیامت آ جائے گی۔ وہ بھاگا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، اور جیسے ہی مکے اور مدینے کا بارڈر آیا، اس نے مکے کی طرف قدم بڑھایا، بیٹے نے اپنے باپ کا پیر پکڑ لیا، تلوار نکال لی، گردن پر رکھی، ایک قدم بھی اگر مدینے سے ہٹ کر مکے کی طرف رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کہا میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ باپ ہو تو کیا ہوا، تم نے محمد رسول اللہ کو گالی دی ہے، جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ دیکھو بیٹے، اچھی طرح جانتے ہو محمد رسول اللہ کو گالی دینے والے کی ایک ہی سزا ہے، اس کو اس دنیا میں زندہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس کو جینے کا نہیں ہے۔ تمہارے نبی میرے قتل کا آرڈر دے دیں گے، بیٹے نے کہا نبی جو بھی وقت کرے ہمیں منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی جانے سے پہلے تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا بیٹے پورے مدینہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا بیٹا کرتا ہے، تم کرتے ہو، اور تم میری گردن میں تلوار رکھی ہوا تم نہیں مار سکتے۔ بیٹے نے کہا پورے سچ میں پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے آپ سے تو میں کرتا ہوں، لیکن ایک حقیقت آج سن لو، آپ سے بھی زیادہ محبت اگر میں کسی سے کرتا ہوں تو فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں، جب تک وہ نہیں آ جائیں گی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، کیا بات ہے پوری بات بتائی، فرمایا بیٹا اس میں مجھے یہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ دوبارہ دیکھیں تمہارے باپ کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، جہاں جبرائیل امین وحی کرانے لگے، اللہ کے نبی کے پاس آڈر آنے لگا، جیسے اللہ کے نبی کی بیٹانی کا پسینہ سوکھتا ہے اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا فوراً حاضر ہو کر کہتا ہے اللہ کے رسول ایک منٹ رک جائیے، میرے رب نے کیا فیصلہ سنایا ہے اس کو آپ ابھی مت بیان کیجیے، اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ سن لیجیے۔ کیا اللہ کے رسول اور بھی کافی ہیں، یہاں پر آپ کے حکم کسی اور کو نہ دے دیں، اس لیے میں پہلے ہی گزارش کر رہا ہوں اگر آپ زبانیں نے جبرائیل نے کو بھیج کر اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو میرے باپ کے قتل کرنے کا آرڈر دیا ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کے رسول یہ حکم کسی اور کو مت دینا، مجھے دینا۔ اے اللہ کے نبی میرے باپ کے قتل کا آرڈر مجھے دینا، آپ کی آنکھ کھپکنے کے بعد کھلنے بھی نہیں پائے گی اور میں اتنی دیر میں اپنے باپ کی قدر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں
آیا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اگر میں تیرے باپ کے قتل کروں تو تو قتل کر دے گا. اللہ کے رسول دیکھے دیکھیے ایسے ایک نہیں 1000 باپ کر قربان. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں دیکھ رہے ہو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے. آیا عبداللہ ابن ابی تیرے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوگی کہ تو یہ دیکھ کہ تیرا بیٹا زندہ ہے لیکن تجھے قتل نہیں کرتا. تیرا بیٹا ہے لیکن محبت محمد رسول اللہ سے چل رہا ہے. جہاں تیرے بیٹے کی جو محبت میرے ساتھ ہے اس محبت کے عوض میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. آیا عبداللہ ابن ابی جا مکے میں جا میں نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ کون سا ایمان تھا جو اپنے باپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار؟ ایمان یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے. دو اوور رہتے انڈیا پاکستان کا فائنل میچ ہے ہمارے دیکھیے ہمارا یہ میرے پیارے بھائیوں سوچیے یہ کون سا ایمان تھا. باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار, بیٹا اپنے باپ کی گردن کو سوار رکھنے کے لیے تیار. ادھر دیکھیے الخطائب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر فاروق کا بیٹا گھوڑ دوڑی کر کے گھوڑ دوڑا کر آیا, پسینہ پسینہ گھر میں گھسا. ابو کیا پکا ہے؟ کھانا رکھا کھانا. جب تک بول کے بیٹا لوکی یہ بھی کوئی کھانے والی کتنا چہرے کو نظر پڑی ایسی لوکی لے کر کدو لے کر یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے. یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ بھی کوئی کھانے والی تھی. جو بیٹے کی نظر باپ سے پڑی تو جب یہ کہہ رہا تھا اس وقت باپ کا ہاتھ تلوار کی میان پہ حرکت کر رہا تھا اور پیٹ بھر کے کھایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹے آج منہ بنا لیا آج منہ بگاڑ لیا آئندہ اگر لوکی کدو کھانے سے منہ بگاڑا تو قتل اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی میری جان ہے میں اپنی تلوار سے بھی گردن کاٹوں گا. کیونکہ میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھا جب گوشت بنتا تھا تو اس میں کدو ڈال دیا کرتے تھے اور جب پکڑ سامنے آتا تھا تو گوشت کی گولیاں نہیں کدو کے ڈھیرے تلاش کرتے تھے اور اٹھا کے کھاتے تھے. یہ تمہارے نبی کی بہترین سنت ہے. اگر آئندہ اس سے منہ بنایا تو میں تمہیں سنت رسول سے نفرت کرنے والی داغ سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دوں گا. جس دن ملا مولویوں کی ہم لوگوں کی دعوت کرتے ڈاکٹر بنا کے دکھا دو ایک سال تک ڈیڑھ نکلے کی جلسے کی ہر دنیا میں جو کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پکانے والی کو جنت دے. کبھی لوکی اور چنے کی دال وغیرہ رکھ دیجیے تو ہر رکنے میں اننا للہ لکھنے کی ویسے ہی بن جائے گا. بھائیوں سیکھو محبت کیا تھی, ایمان کیا تھا, جذبہ کیا تھا. ہمارے پاس کون سا ایمان ہے یہ کون سا جذبہ تھا. اللہ کے رسول نے غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر کہا ہے کوئی تم لوگوں میں سے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے مجھے جنگ میں جانے کی ضرورت ہے. عثمان نے کہا اٹھے کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو عثمان 100 اونٹ دے چکے ہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ امام بخاری کی بخاری پڑھیے 100 اونٹ کوئی اور دے دے. پھر عثمان نے جنگ اٹھے کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے عثمان 200 دے چکے ہیں, کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ 100 دے دے. پھر عثمان نے گلی اٹھے کہ اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے. 100 بار پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں اور دے رہا ہوں. تو آپ نے کہا عثمان تم 400 دے چکے ہو, تمہاری ضرورت نہیں ہے, اب تمہارے علاوہ عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے. پھر حضرت عثمان نے 5 بار اٹھے کہ اللہ کے نبی میں تو اور دے رہا ہوں. 6 بار آپ نے کہا عثمان تم سے نہیں, تمہارے علاوہ کوئی اور. پھر عثمان اٹھے, 7 بار بھی عثمان اٹھے. آپ نے کہا اگر میں 10 بار بھی پکاروں گا تو عثمان ہی اٹھیں گے. نہیں عثمان 700 دے چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا عثمان کے علاوہ کسی نے نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے,
اللہ ان کی مالی پوزیشن میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے کہا تو آج عثمان نے 700 اونٹ دے کر 700 اونٹ دان کر کے 700 اونٹ صدقہ کر کے 700 اونٹ خیرات کر کے تمہیں معلوم ہے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے. ابھی جبریل آئے میرے پاس. جبریل نے کہا عثمان کے بارے میں لوگوں کو بتا دو. لوگوں سن لو, آج عثمان نے اتنا بڑا کاریہ کیا, اتنا بڑا ایمان کا کام کیا ہے, اتنا بڑا ایمان کا کام کیا ہے. عرش والے نے کہہ دیا کہ کہہ دو ماں ذرہ عثمان ماں ذرہ عثمان ماں ذرہ عثمان مان کا بادل جاؤں سب کو. عرش والے نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے, ایک بھی نماز نہ پڑھے, ایک بھی روزہ نہ رکھے, پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. آپ کہہ رہے عثمان کے علاوہ کوئی اور, پھر عثمان اڑ رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور بات اگر سنا دے تو آپ کہیں گے محمد جلدی کرتے لیے لوگوں کی سوچ بھی تو بہت ایسی ہو چکی ہے. کوئی انتخاب پہ بولتے تو کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں بولا, کوئی سستے میں بولتے مولانا صاحب پہلے اس سے بولتے تو بات سے مانگتے. تو میرے بھائی یہ کون سا ایمان تھا, یہ کون کس درجے میں اس کو آپ رکھیں گے, کس درجے میں یہ ایمان تھا. ایمان پر پہلے واقعات سنائے جا سکتے ہیں, فجر ہو جائے گی. آگے وہاں میرا سوال ہے اور ہمارے سوال ہے, عمل نہیں ہمارے سوال ہے. عمل تو یہ بھی ہے پورے ہفتے غائب جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے, کیوں آئے؟ ارے یار محلے والے کہیں گے جمعے تک نہیں پڑھتا, یہ نماز ہے لیکن محلے والوں کے طرف سے آ گئے. یہ بھی عمل ہے لیکن عمل سوال نہیں ہے. عمل سوالے نہیں ہے. عمل سوالے ہم تو کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر بیمار ہوئے, بچنے کی کوئی امید نہیں ہوئی, لیکن ڈاکٹروں نے حکیموں نے ان کا علاج کیا, وہ بچ گئے. اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر حکیم آئے, ان کی بیوی سے کہنے لگے خطرے سے کھانے ہیں, ان کی زندگی بچ گئی. اب ٹھیک ہے اور جو کھانا چاہے کھلائیں, لیکن آرام کی ضرورت ہے, ان کو ٹہلنے اٹھنے سے منع کریے گا, ہر زندگی خطرے سے باہر ہے. بیوی آئی, چلیے بہت دن بستر پہ رہیے, آپ بتائیے کیا کھائیں گے آپ؟ آج تو ڈاکٹر نے حکیم نے میرا دل خوش کر دیا, کہا کہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ. میری بیوی مچھلی بناؤ. پہلا اللہ کیا نکلا, مچھلی بہار والے تو نہیں ہے, شوق سے کھاتے ہیں, کھیل لیتے رہتے اور دوسرے کا ہاتھ مار دیتے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو میرے بھائیوں کیا کام مچھلی. بیوی نے اپنے خادم سے کہا جاؤ پیسہ لو, بازار سے مچھلی لے کر آؤ اور قسمت دیکھیے اسی دن مچھلی نہیں بازار میں. بازار میں تمہیں مچھلی نہیں ملی, اتنا بڑا بازار مچھلی نہیں ملی. شوہر نے کہا نہیں ملی ہوگی, بیچارہ بنا کے لائے گا, کہاں سے نہیں ملی, دوسرے دن بھی نہیں ملی. آپ اس کو مچھلی تیسرے دن مچھلی مل گئی, کافی دھوئی, صاف کیا, بنایا, بھونا تیل مسالے میں اور شوربے دار مچھلی بنا کر پراٹھے وراٹھے بنا کر دسترخوان کر دیا. اب بیوی آئی, سارا دیا اٹھا دیا, ہاں پراٹھا توڑا, مچھلی لگائی, منہ تک لے جائی, لوگ منہ کھولو, منہ کھولا کھانے کے لیے. جیسے منہ تک لے گئی مچھلی اور پراٹھے کے لقمے کو, ٹماٹر کی آواز آتی ہے, شیئا للہ. میرے بچے بھی کئی دن سے بھوکے ہیں, انہوں نے کھانا نہیں کھایا, اللہ کے نام سے کچھ ہو تو دے دو. ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ابھی آنے کو تھا, تھوڑا پاور سفر کر لیتا. رکھو, ظاہر ہے عورت وہ بھی تھی, فطری طور پر انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا, لوگ آپ یہ بھی اسی وقت آنے کو تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پورا دسترخوان اٹھایا مچھلی پراٹھا اور طے کر کے کہا بیوی جاؤ اور شریف کو دے دو, اس سائل کو دے دو. سنا نہیں اس سے کیا تھا, میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں, انہوں نے کھانا نہیں کھایا. بیوی نے کہا ایک کام کرو, میں کہاں منع کر رہی ہوں, ضروری نہیں کہ اس کے بچے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو تم پسند کر رہے ہو. ایسا کرو مچھلیوں پر آگے میں جتنی قیمت لگی ہے میں اتنی قیمت لا کر اس کو دے دیتی ہوں, وہ اپنے گھر میں اپنی پسند کا کھانا بنا لے گا اور کھا لے گا, یہ تم کھا لو. بظاہر کوئی بری چیز نہیں, اچھا مچھلی کہاں ٹھیک ہے, جاؤ جاؤ قیمت لے کے, قیمت لے کے آئی. پھر ہم نکالے, عبداللہ ابن عمر نے گر لیا تیل میں اتنا پیسہ, آٹے میں اتنا,
रोटी में इतना, पराठे में इतना, मछली में इतना, हिसाब किताब को बता दिया, ठीक है तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, ठीक है दे दो। वो दरवाजे तक लेकर नहीं, फिर आवाज दी सौदे को, शर्मा इधर आओ, बेगम इधर आओ, ये नहीं तुम इसको लेके आओ, पहले कीमत लेके आई, पैसा लाओ, कीमत पूरा पैसा ले लिया, वो भी दस्तरखान के ऊपर रख दिया और फरमाया मेरी बीवी ये कीमत भी उनको दे दो, मछली भी उनको दे दो, पराठा भी दे दो, यहाँ तक के दस्तरखान भी दे दो, ये दस्तरखान भी लेकर मताना कभी किसी के आदमी है। जब मछली भी देना थी तो कीमत क्यों दे रहे हैं, और जब कीमत देने के लिए जा रही थी तो फिर मछली क्यों दे रहे हैं। जो कह रहा हूँ पहले वो करो, ये दे के चली आई। कहा मेरे शौहर मैं कुछ कह तो नहीं सकती, आप घर के मालिक के हाकिम आप हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए जब मैं कीमत देने जा रही थी और आप उस पर एग्री थी थे, आप राजी थी थे, तो फिर क्या वजह हुई कि मछली भी आपने दे दी, आपने दोबारा बुलाया और मछली भी दे दी। करवाया मेरी बीवी जब तुम कीमत लेके जा रही थी तो मैं ये सोचने लगा कि मुझे कीमत ज्यादा पसंद है या मछली ज्यादा पसंद है। मेरा दिल फैसला नहीं कर पा रहा था कि मछली ज्यादा पसंद है या मुझे उसकी कीमत ज्यादा पसंद है। कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई और ये आयत मेरे जहन में टकरा गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। मैं सोचने लगा कीमत ज्यादा महबूब है या मछली, मैंने कहा मछली भी दे दो, कीमत भी दे दो। अब अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह अगर मेरी नजर में कीमत ज्यादा महबूब है तो मैंने कीमत भी दे दी, और मछली ज्यादा महबूब है तो मैंने मछली भी दे दी। अरे अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। मेरे प्यारे साथियों ये है अमृत वाले, ये है अमृत वाले, इसको कहते हैं। हम रमजान के महीने में अपने दरवाजों पर कपड़ा और भीख मांगने वालों को वो कपड़ा देते हैं जिनको हम रिजेक्ट कर चुके होते हैं, जो छोटे पड़ गए हैं या जो कपड़े पुराने हो गए हैं, हम नहीं पहनते हैं, लोग इसको दे दो ये बेचारा पहन लेगा। हम कोई कपड़ा देते हैं जो रिजेक्ट कर चुके हैं, हमारी माँ बहने को कपड़े देती है जिनको रिजेक्ट कर चुकी है। जबकि नेकी ये है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें महबूब है। ये है अमृत वाले, इस अमल की जरूरत है। मान लाए नुकसान में नहीं, वहाँ अमृत वाले हाथ जिन्होंने अमृत वाले किए वो नुकसान में नहीं। हक की सबर, और जो हक बात कहते रहे वो भी नुकसान में नहीं। हक बात कहने में जो परेशानी आई उसमें सब्र करते रहे वो भी नुकसान में नहीं। आओ हक और सब्र पर भी तुम्हें एक एक दो वाकयात सुनाऊं बड़े दिलचस्प, आंखों में आंसू भरने वाले वाकयात हैं। मेरे भाइयों साथ तसव्वुर कीजिए, आप बात कहना कोई बच्चों का गुर्जों का खेल नहीं है। जब आदमी जेल की सलाखों में जाता है तब पता चलता है कि अखबार क्या है, और वहाँ जाके सोचता है बाहर में जाए लोग खराब कुछ बोलेंगे ही है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है चाहे कितना आराम हो जेल में, लेकिन पिंजरा सोने का हो, लेकिन पिंजरा ही चला। चाहे बिस्तर अलग कर दिया जाए, हॉस्पिटल दे दिया जाए, काम धंधे से फ्री कर दिया जाए, नमाज पढ़ने की ड्यूटी, पढ़ाने की ड्यूटी दे दी जाए, कुछ भी है, लेकिन पिंजरा सोने का हो, लेकिन पिंजरा ही चला। भाइयों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, उनके जमाने में जो बादशाह था उसको एक गरीब आदमी की बीवी पसंद आ गई, और गरीब आदमी का उनकी औरत से नजर पड़ी, बड़ी खूबसूरत थी, उसको पसंद आ गई। उसने मौलवियों से कहा कि ये औरत हमें पसंद नहीं, हमें मिलेगी कैसे। मौलवियों ने कहा दिमाग खराब है आपका, बीवी उसकी उसमें कैसे मिल सकती है। क्या मुझे तो चाहिए, मुझे बताओ तरीका क्या है। तो मौलवी हर जमाने में बिकते रहे, आज भी मसले तो देख रहे हैं ना, डिबेट होती है टीवी पर, सब पैसे देकर मसले बदले जाते हैं और फतवे किए जा रहे हैं। तो मौलवियों ने क्या फतवा दिया, एक ही रास्ता है, आप उसके आदमी को प्यार से समझाइए, मान जाता तो ठीक, तो नहीं मानता तो उसकी गर्दन को तलवा दो दी, और क्या जबरदस्ती नहीं देगा तलाक तो हम गर्दन वाले देंगे।
بس وہ طلاق 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 کہہ دے اس کی بیوی ٹوٹتی عزت گزارے کی شادی کرنا. اور میں کیا آپ نے سمجھایا نہیں مانا ہوتا اب سے بہت محبت کرتی میں اس سے نہیں دوں گا. اب بادشاہ کے سپاہیوں نے تلوار اس کی گردن پر رکھی. طلاق دے رہا ہے یا نہیں؟ تلوار اٹھا کرتی بیوی سامنے آ گئی اور میں شوہر کو سمجھانے لگی دیکھو تمہاری زندگی میں میرے لیے بڑی قیمتی ہے. یقین مانیے اگر تم ضد کرو گے تو یہ بادشاہ تمہیں منوا دے گا. پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی نہیں رہو گے. محبت تو دل سے ہوتی ہے وہ مجھے تم سے زندگی بھر رہے گی. بادشاہ مجھ سے نکاح کر رہا ہے کر لینے دو. وہ صرف میرا جسم پا سکتا ہے میری روح میری آتما تک نہیں پہنچ سکتا. میں دل سے تمہاری ہوں لیکن تمہاری زندگی میری نظر سے بھلائی محبوب ہے تم مجھے طلاق دے دو. اس سے مجبور ہو کر تلوار اس کی گردن پر رکھی ہوئی تھی سپاہیوں کی. اس سے مجبور ہو کر اس نے طلاق دے دی. اے میری بیوی میں نے تجھے طلاق دی. اس عورت نے عزت گزار لی. جب عزت گزاری تو بادشاہ نے جس دن اس کی عزت ختم ہوئی ٹوٹ رہی تھی اس سے نکاح کر لیا. ایک ہفتہ 2 ہفتہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہی. یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے ایسا نہ ہوا. وہ جانتے تھے جس مسجد میں خطبہ دیتا ہوں کہ مسجد میں وہ بادشاہ کا جمعہ ادا کر رہے. امام مالک نے سفید رنگ کا کفن اپنے سر پہ امامے کے لیے باندھ دیا اور اپنی بیوی سے کہا میری بیوی یہ میں نے امامہ نہیں آج کفن باندھ کر میں جا رہا ہوں نماز کے لیے. دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہو کیونکہ بادشاہ کے خلاف آج ہمیں بولنا ہے اور اس کے بولنے کے جرم میں یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل بھی کر دے یا قتل کروا دے. میری بیوی یہ میری آخری ملاقات ہو سکتی ہے تم سے. بیوی نے کہا میں جانتی ہوں تمہیں سمجھانا بھی تو بیکار ہے تم میری بات مانو گے بھی تو نہیں. جائیے اللہ کو خیر و عافیت کے ساتھ خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے. امام مالک پہنچ جاتے ہیں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں. بادشاہ سے 500 باڈی گارڈوں کے ساتھ آیا ہوا ہے. ننگی تلواریں ان باڈی گارڈوں کے ہاتھ میں چمک رہی ہیں. امام مالک خطبہ شروع کر دیتے ہیں. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو زبانوں کے لیے آج بھی میرے اوپر گرے. امام مالک نے کہا میں نے سنا ہے ایک غریب آدمی کی خوبصورت بیوی کے شوہر پر تلوار رکھ کر زبردستی ان سے طلاق لی گئی. میں نے سنا ہے اس عورت نے عزت گزار لی اور ایک ملک کے بادشاہ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اللہ کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو. اللہ کرے کہ جس نے مجھے یہ خبر دی ہے وہ جھوٹ ہو. لیکن اگر سچ ہے تو سن لو اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر امام مالک کا فتویٰ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے ان الطلاق المبرح ليس بشيء. زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. اور جب طلاق نہیں ہوئی تو نکاح کیسا؟ اور جب نکاح نہیں ہوا تو ہم بستری کیسی؟ باپ کا زنا کاری کر رہا ہے باپ کا حرام کاری کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ. باپ کا ڈر تھا وہی ہوا. روک سکتے ہو مولانا جزیز کو روک سکتے ہو فلاں کو. کیوں پریشانیوں میں ڈالا جائے لوگوں کو؟ تم تو چلے جاؤ گے بول کر مصیبت ہے تو ہم کو بھگتنا پڑیں گی. تصور کرو امام مالک کی بیوی کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب اس کو تجربہ ہے کہ میرا جوہر اخبار سے سمجھوتا نہیں کرتا. میں جانتی ہوں کہ میں سمجھاؤں گی مانو گے نہیں. اس لیے جاؤ اللہ تمہیں خیر و عافیت سے پہنچائے اور خیر و عافیت سے تمہیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. خطبہ ختم. باڈی گارڈوں نے گرفت میں لے لیا اور امام مالک کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا گیا. نوٹ پھینکے گئے اچرکیاں پھینکی گئی دینار پھینکے گئے. فتویٰ بدل دو. یہ تیرے ساتھ میں جو ملنا مولوی بیٹھے ہیں یہ کچی روٹی پکی روٹی کے بس دیے جانے والے ان کو خرید لے. یہ تو بکے ہوئے پہلے ہی تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ زبردستی طلاق دے لو. میں نے لے لی.
تم نے کہا زبردستی دلوائی طلاق نہیں ہوتی. امام مالک کہتے میں نے نہیں کہا, میں نے تو محمد رسول اللہ کا فرمان سنایا, حدیث سنائی ہے. کہا امام مالک ایک حدیث مت سناؤ, لے لو پیسہ جتنا لینا ہو, یہ رقم ڈلی ہوئی ہے. امام مالک کہتے ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا تو میرے زمین کی قیمت لگا سکتی, اپنی دولت اپنے پاس. پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے, داؤد وقت تک مارو ان کو توڑے, جب تک کہ یہ بات کہنا نہ چھوڑ دیں. ایک کوڑا پڑا, 2 کوڑے پڑے, 3 کوڑے پڑے, 4 کوڑے پڑے, 10 کوڑے پڑ گئے, کپڑے پڑ گئے. ادار بند کمر بند ٹوٹ جاتا ہے, جب میں آسمان پہ ڈالتے ہیں. یہاں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رسول رحمت میں لکھتے ہیں کہ جب امام مالک کا کمر بند ٹوٹ گیا تو انہوں نے نظر آسمان پہ ڈال کر کہا کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں, اگر میں دین پر ہوں اور تیرے راستے پر ہوں تو میری طرف گاہ کی حفاظت فرما. اے اللہ میرا ادار بند ٹوٹ گیا ہے, اللہ میں لوگوں کے سامنے برہنہ نہ ہو جاؤں. ادار بند ٹوٹ گیا تھا لیکن پیجامے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ نیچے سرک سکے. 10 کوڑے پڑ گئے, 20 کوڑے پڑ گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی سیرت لکھنے والا کہتا ہے اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی اس کوڑے کو برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ جاتا. اتنا سخت کوڑا امام مالک کو پڑ رہا تھا. 80 کوڑے پڑ چکے. باپ جانے کا کھول دو, ہاتھ کھول دو, ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں, سب ہو گئے, اپنی جگہ پر رک گئے. نماز کا وقت ہو گیا. امام مالک کہتے ہیں اللہ کے بندے کم سے کم نماز پڑھنے کی تو مہلت دے دے. روک دو سزا روک دی. اب یہ کوڑے پڑنے کے بعد ایسے ہی وضو بنا دیا جس طرح اللہ اکبر کہہ دیا, نیت نہیں بن رہی ہے, ہاتھ نہیں اٹھ رہے اس لیے کہ ہاتھ چل پڑ چکے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ امام مالک کے ماننے والے. اے اللہ کے بندوں, امام مالک کے تو ہاتھ پٹ پٹ کر چھل ہو گئے تھے اس لیے نہیں اٹھتے تھے, اور جب مجبوری نہیں اٹھ رہے تو آپ ہاتھ چھوڑ کے ہی تو پڑے گا. تمہارے ساتھ میں تو کی مجبوریاں تھیں کیا آپ ہی نہیں بات رہے ہو. کسی کو کہتے ہیں یہی تکلیف. میرے پیارے ساتھیوں, امام مالک کے ہاتھ چلو گئے, نماز پڑھ لی. اب بادشاہ نے کہا چھوڑو, اب ان کو سزا نہ دو, اب ان کو پورے مدینے میں گھما دو. بس امام مالک کو اونٹ کے اوپر لٹا دیا گیا, منہ کے بل پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈال دی گئی اور ایسے منہ کے بل لٹا دیا گیا. اور ایک بادشاہ کا وزیر اس اونٹ کی لگام پکڑ کے مدینے میں گھما رہا ہے اور کہہ رہا لوگوں دیکھ لو, اے مدینے والوں دیکھ لو, جس کے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا, بادشاہ کی مخالفت کی بادشاہ نے اس کا کیا حال کر دیا. یہ دیکھو یہ تمہارے مولانا ہے, یہ تمہارے امام صاحب ہے, دیکھو آج ان کا کیا حال ہو گیا. سوچ لو بادشاہ کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا اس کے لیے حال ہوگا. امام مالک اونٹ کے اوپر بھی لیٹے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے, میں بادشاہ کا کہنا نہیں مانا اس لیے سزا دی, یہ غلط ہے. مجھے بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں ملی ہے, مجھے تو محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے. اے وزیر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا. بادشاہ کا کون سا کہنا جو میں نہیں مانتا, مجھے تو محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے پر سزا ملی ہے. جو تم لوگوں میں سے مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے میں کون ہوں, اور جو نہ جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ہوں, میں مالک ہوں, میں امام مالک ہوں. اور اس اونٹ پر میرے ہاتھ چلے, پیر میں بیڑیاں ہیں, منہ کیول لیٹا ہوا ہوں, یہاں پر بھی میں یہی فتوا دیتا ہوں ان طلاق المکرہ لیس بصحیح, زبردستی دلوائی طلاق نہیں ہوتی ہے. بادشاہ حرام جاری کر رہا ہے, بادشاہ زنا کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو کہتے ہیں حق بیانی اور حق گوئی. کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی, کسی بھی ڈرانے والے کے ڈرانے میں نہیں آئے, کسی کو ساری دنیا میرے جوتے کی نوک پر, سب ایک طرف محمد رسول اللہ کا فرمان ایک طرف. اس دنیا میں تکلیف دے سکتے ہو لیکن جنت کی خوشبو سے نہیں ہو سکتے. سزا
جو حق بات کا اعلان کرتے رہے اور حق بات کر کے اس طور میں کہتے رہے. اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا تھا، اے ابو طالب میرے چچا، یہ کافر سورج لائے اور داہنے ہاتھ سے رکھتے ہیں، چاند لائے بائیں ہاتھ سے لا کر رکھتے ہیں، پھر بھی ہم بھی ہاتھ سے بات ہو جائیں گے. اللہ نے ہمیں جو دعوت دے کر بھیجا وہ دے کر رہوں گا، حق بات کہہ کر رہوں گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے حق بات کا اعلان. حق بات کا اعلان میرے بھائیوں یہ ہے سب سے بڑی چیز. تو بات ہوں بالحق، جو حق بات کا اعلان کرتے رہے یہ بھی نقصان میں نہیں ہے. اور آخری چیز سن لیجیے، بڑا دلچسپ منظر، بہت ہی دردناک واقعہ. وتواصوا بالصبر، حق بات جو کہے گا ان کو پریشانیاں تو آئیں گی. جو پریشانیاں برداشت کرنے کی क्षमता رکھتا ہو وہ حق بات کہے، اور جو پریشانیاں برداشت کرنے کا طریقہ نہیں رکھتا وہ حق بات نہ کہے. کیونکہ حق بات کہہ دو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیوں پر صبر بھی کرنا سیکھو. اس لیے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. کیونکہ حق بات کہو اور پریشانیاں نہ آئے تو یہ ممکن ہے ہی نہیں. اور سب کو خوش کرنے والی بات کہو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ سب کو خوش کرنے والی بات کہو تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ صرف یہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے جہان بھی. تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، ادھر مان لو گوبھی سے، ادھر مان لو گوبھی سے، ادھر مان لو گوبھی سے، ہاتھ چھوڑ کے مان لو گوبھی سے. تو اللہ کے بندے تو غلط ہے کیا؟ پھر میں ہی پاگل ہوں، پاگل کھانے میں بھرتی کر دو. جب سب صحیح ہے تو غلط کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. ہاتھ چھوڑ کے نکلنا غلط. صحیح وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. اور دیکھ لو کون صحیح ہے کیا صحیح ہے. بدھ لے کے آتے تھے، بدھ آتے تھے، اتنا بڑا بدھ ہوتا تھا جس پر آ رہا تھا. اللہ اکبر جو تم کرتے ہو اتنا بڑا، تو بدھ کو پہلی بار نہیں کیا. اس رفو لے کے ان پر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں میرے بھائی کو. پہلا تو تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں. رفو لین سے پہلے اپنے جگہ پر تو کسی کا اختلاف نہیں. تم کہتے ہو اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. پہلا تم بھی اٹھاتے ہو، ہم بھی اٹھاتے. تو پہلے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف تو رکوع میں جاتے وقت رفو لین اور رکوع سے اٹھتے وقت رفو لین پر ہے. وہ تم نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. بدھ اگر لاتے تھے تو بدھ تو پہلی بار دے گیا تھا. اللہ کے رسول رکوع میں جاتے تھے تو اس کو کیوں کرتے تھے، اور رکوع میں اٹھتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ یہ سوال میرا باقی ہے. آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. نہیں دے سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ 400 صحابہ سے رفع الیدین کی روایت تواتر کے ساتھ ثابت ہے. کس کس کا انکار کرو گے؟ نہیں کر سکتے. بھائیو اتنی بات آگے نہیں کہنا چاہتا تھا میں بات آگے کوئی چلیے. یہاں پر آئیے، یہاں پر سب کرنا پڑے گا. اور صبر کس کو کہتے ہیں پہلے وہ بھی سن لو. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے صبر کرے گا، صبر کر کیا میری زمین پر آنے کا کچھ کو برداشت نہیں ہے. صبر کرے گا، یہ ہے صبر. کسی اچھے بڑے پیسے والے آدمی نے مار دیا، کسی رکشے والے تھپڑ کس نے مارا؟ ارے یہ تو لیڈر ہے. صبر کرنے سب کوئی تھپڑ مارتے اور ہم صبر کرنے، یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے آرزو، مضبوطی، مستقل مزاجی. مثلا آپ مارنے آ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب نبی کو قرآن پر سے اپنا ایمان ہٹا نہیں ہٹا دوں. ہم مستقل مزاج ہیں. ہم کو تمہاری مار ہمیں ہمارے دین سے برگشتہ نہیں کر رہی ہے. یہ ہے صبر. عرب کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے سمورا. بڑی سے بڑی آندھی آتی ہے لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ پر سب سے مت ہوتا ہے، کھڑا ہے. اور پہاڑ گر گئے، دیوار گری، کسی کا پتھر گرا، لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ پر اٹل رہتا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں سمورا، یہ سمورا پہاڑ ہے، یعنی یہ سب سے مت نہیں ہوتا ہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے. ادھر بڑی سے بڑی آندھی طوفان آ رہے لیکن اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑ رہا. اس لیے کیا کہا؟ سبورا. بڑی سے بڑی مصیبت آئے، پریشانی آئے، لیکن آپ کو آپ کی ایمان سے نہ بھٹکا پائے. یہ ہے صبر. عمار بنے یا پھر بنے، عمار کے دونوں ہاتھ بندے یا پھر کے دونوں ہاتھ بندے. عمار کی ماں سمیہ اور یاسر کی بیوی سمیہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا ہے. عمار اپنی ماں کا منظر دیکھو یا پھر اپنی بیوی کا منظر دیکھو، یہ دردناک منظر ہے. تھوڑی دیر میں سمیہ کے ہاتھ باندھ لیے گئے پیچھے سے. اے سمیہ
سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لائیے، کہا صحیح سنا ہے، اب بتا محمد کے رب پر ایمان چھوڑ دیا نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ سمیہ سوچ لے، سوچ لیا، سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بڑھانا ہوتا، سمیہ کو بھی بالکل اس طرح بڑھانا کر دیا گیا۔ کاش میری ماں بہنیں سنتی اس بات کو۔ میرے بھائیوں، دین کے لیے قربانیاں صرف مردوں میں نہیں تھی، لیڈیز نے عورتوں نے بھی کہتی قربانیاں سے اپنے ایمان کو بچایا۔ عید کی شاپنگ کرنے والیاں سنتی، کپڑے خریدنے والیاں سنتی، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے والیاں سنتی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، سمیہ کو بالکل بڑھانا کر دیا گیا، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، عفان نے نظریں جھکا لی، یاسر نے منہ پھیر لیا، ابو جہل نے ڈنڈے مارنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ منظر دیکھنا پڑے گا اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا۔ اور سمیہ للکارتے ہوئے کہتی ہے میرے بیٹے، تم تو میرے بیٹے ہو، تمہارے ساتھ تو میرا رشتہ جائز نہیں، نکاح جائز نہیں، تم اگر مجھے دیکھ لیتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرے شوہر مجھ سے تمہارا کیا پردہ ہے، تم تو میرے شوہر ہو، میں تمہاری بیوی، دیکھ لو اس منظر کو، یہ مجبور کر رہا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے تو تم آنکھیں بند نہ کرو، دیکھ لو اس منظر کو۔ یہ تو بہت اچھا ہے، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، محمد رسول اللہ پر ایمان ہٹا لے، گالی دے انہیں، کہتی حاشا وکاللہ، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ نیزہ اٹھایا ابو جہل نے، نیزہ، اس نیزے کو لے کے آیا جس کے بارے میں ابن قیم الجوزی نے زاد المعاد میں لکھا کہ وہ نیزہ کسی پتھر پر رکھ دیا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے، صرف رکھنے پر، اتنا تیز وہ نیزہ، اور وہ بھی اس نیزے کو لے کر آتا ہے۔ اے سمیہ دیکھ، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہوئے اور سمیہ کے پیروں کو یوں چیر دیا گیا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے سمیہ دیکھ، جیسے کوئی بالر دوڑتے ہوئے آتا ہے اپنی بال پر پریشر دینے کے لیے کہ وہاں تک مرتے ہوئے تیز گرے، ایسے ابو جہل دوڑتے ہوئے پریشر لیتے ہوئے آتا ہے اور اس نے وہ نیزہ لا کر سیدھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں، ان کی اندام کہانی میں داخل کر دیا۔ نیزہ شرمگاہ میں اس طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے، اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ چھڑا کر اس نیزے کو پکڑ بھی نہیں سکتی تھی، اس کو کھینچ بھی نہیں سکتی تھی، ادھر سے داخل کیا گیا، اس پار نکال دیا گیا، اور سمیہ کی نظریں آسمان پر جاتی ہے اور کہتی ہے یا ربی ثبت قدمی علی دینک۔ یہ نہیں کہتی اللہ میری مدد فرما، اللہ اس ظالم سے مجھے بچا لے، یہ نہیں کہتی، سمیہ کی نظر آسمان پر ہے، الہ العالمین، یہ ظالم بڑی سزا دے رہا ہے، اے اللہ اس کی سزا کے باوجود میرے دین پر مجھے ثابت رکھنا، اے اللہ کہیں اس کی دی ہوئی سزا مجھ سے میرا دین نہ چھوڑا دے، کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، میرا ایمان نہ چھین لے، اللہم ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ میرے دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا، اللہ میرے دین پر مجھے مضبوط رکھنا۔ اس کی زبان سے دعا نکلی تو یہ نکلی۔ اچھا اب کیا خیال ہے؟ کہتی ہے تو بتا اس کے بعد کون سی سزا دینا چاہتا ہے؟ ادھر آ ہنر، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو ظلم کے پہاڑ توڑ کر دیکھ لے اور ادھر میرے ایمان کا بھی امتحان لے کر دیکھ لے۔ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو ظلم کے پہاڑ توڑتا چلا جا، میں بھی صبر کا امتحان دیتی چلی جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں تیرا ظلم ہارتا یا میرا صبر۔ چل آگے کی کاروائی کر۔ پیچھے سے ہاتھ بندھے، اس نے کہا 2 اونٹ منگاؤ، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے طبقات حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف اور دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف، یہ پیچھے سے ہاتھ پہلے اسے بندھے ہوئے، یہ پیر سمیہ کا ایک اونٹ سے باندھا جس کا چہرہ پورب کی طرف تھا اور دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا جس کا چہرہ پشچم کی طرف تھا۔ سمیہ یہ کوڑا بن
रखा हुआ है जमीन पर, पैर तेरे बंधे हैं, घोड़ा उठाऊंगा, इस ऊँट को मारूंगा, ये इधर भागेगा, ये ऊँट को मारूंगा, ये ऊँट इधर भागेगा। आए सुमैया, तेरे पैर इन ऊँटों से बंधे हुए हैं, तू चीर दी जाएगी, दो टुकड़े कर दी जाएगी। सुमैया मुस्कुराती है, खून भी शर्मगाह से गिर रहा है और मुस्कुराती है। ऊँटों के पैर बंधे हुए देख के, अपने पैर ऊँट से बंधे हुए देखती है तो मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है, अबू जहल, अगर मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे खुद दे देती, जल्दी मार इन ऊँटों को। कभी तेरे बेटे को क्या करता हूँ, तेरे शौहर को क्या करता हूँ। आया अबू जहल मेरे बेटे को क्या करेगा, मेरे शौहर को क्या सजा देगा, पहले मुझे सजा दे। आया अबू जहल जल्दी ऊँटों को कोड़े मार, जल्दी ऊँटों को कोड़े मार। अरे जल्दी क्यों हो रही है तुझे, तुझे तो मरना ही है। आया अबू जहल तू नहीं जानता मुझे जल्दी क्यों हो रही है, और उठा रही है, इसको कहते ही तू नहीं जानता मुझे जल्दी क्यों हो रही है। अरे बता ना, तुझे तो मरना ही है, शर्मगाह में तेरे रेजा दाखिल कर दिया, ऊँटों को भागना है, लेकिन थोड़ा सब्र कर। अरे सब्र कहाँ हो रहा अबू जहल, तू नहीं जानता कि मैं जल्दी क्यों कर रही हूँ। आए अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, रब ने काबा की कसम, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। क्या ललकारती है, क्या पुष्पा देती है। दुनिया की किसी औरत ने अभी ऐसी औरत चाहे कि लड़की पैदा नहीं की जो इतनी बड़ी खतीब हो, इतनी बड़ी वायदा हो, इतनी बड़ी बोलने वाली हो, इतना बड़ा बात नसीहत करने वाली। आए मेरे बेटे, मैं औरत हूँ, इसलिए इसने हल्की सजा मुझे दी है। अपनी सजा को हल्की कह रही। आए मेरे बेटे, मैं औरत हूँ, औरत का लिहाज रखते हुए हल्की सजा मुझे दे रहा है। आए मेरे शौहर, मैं बेटी हूँ, औरत हूँ, इसलिए ये हल्की सजा मुझे दे रहा है। मेरे पास तुम्हें मुझसे तगड़ी सजा, मुझसे ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम मर्द हो, मर्द को मर्द जैसी सजा दी जाएगी, हमसे ज्यादा मजबूत और कभी सजा दी जाएगी। मेरे बेटे, मेरे नक्शे कदम पे आ जाना, मेरे शौहर मेरे पीछे पीछे चले जाना। अल्लाह की कसम मैं जन्नत देख रही हूँ, अल्लाह की कसम जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जन्नत की खुशबू मेरी नाक लगा रही है। आए मेरे बेटे, जन्नत की महक मेरी नाक लगा रही है। अबू जहल नहीं सुन रहा है। आए मेरे बेटे, रब ने काबा की कसम, वो जन्नत मुझे दिखाई दे रही है, ये पता नहीं क्यों देर लगा रहा है। अबू जहल जल्दी उठा, जल्दी मेरे बेटे, मेरे नक्शे कदम पे आ जाओ, जन्नत मुझे नजर आ रही है। अबू जहल ने कोड़ा उठाया और मारा। मेरे बेटे, जन्नत के दरवाजे पर मैं इंतजार करूंगी। मेरे शौहर, मैं जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये कहते हुए अबू जहल को गुस्सा आया और इनका भी बिगाड़ रही है, और कोड़े मारे। एक ऊँट पूरब की तरफ भागा, एक ऊँट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए, लेकिन चेहरा बच गया। यहाँ से कट गई और चेहरा बच गया, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अबू जहल आता है और सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट देखता है तो पत्थर उठाता है और अपने सर पे मारना शुरू कर देता है। कैसे लोगों ने ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने सुमैया का सब कुछ छीना, सुमैया की रूह से निकाल दी सब कुछ छीना, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका। देखो, मरने के बाद भी मुझे चैलेंज दे रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। लोगों में हार गया, सुमैया जीत गई, लोगों में हार गया, सुमैया जीत गई। मेरे भाइयों, फिर अबू जहल ने कहा, लाओ, ये लोग अपनी माँ का और बीवी का मंजर देख चुके हैं, यही सोच के तो मरने दो, छोड़ दो, तो कोई सजा नहीं जाएगी। छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल से जब बयान किया अम्मा अपने और यासिर ने ये मंजर रो रो कर, तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आए। और जुम्मे का दिन था, मिंबर के ऊपर खड़े होकर तारीफी जुमले आपने अदा किए। फरमाया, लोगों, अर्श वाले ने चंद लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, आज मैं खुशखबरी तुम्हें सुना रहा हूँ। मिंबर के ऊपर खड़े होकर आपने फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। लेकिन सुनो, आए अबू बकर, जब तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो तुम अकेले जाओगे। आए अबू बकर, तुम अकेले जन्नत में जाओगे। आए उमर, तुम अकेले जन्नत में जाओगे। आए उस्मान, तुम
अकेले जन्नत में जाओगे। अली तुम भी जन्नती हो लेकिन अकेले जन्नत में जाओगे। आईना अम्मार, आईना यासिर, अम्मार कहाँ है, यासिर कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं इधर बैठा हूँ। अब आपने फरमाया इस्बिरू या ला यासिर, इस्बिरू या ला यासिर, इस्बिरू या ला यासिर, फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। आए यासिर के घराने वालों, अभी अभी जिब्राइल ने मुझसे कहा यासिर के घराने वालों से कह दो सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। इसको कहते हैं सब्र। ईमान नहीं जाने दिया, सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन हक बात कहती रही अल्लाह वहद, अल्लाह वहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उस पर ईमान नहीं। इसका नाम है ईमान और इसका नाम है सब्र। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने सूरह आसर पढ़ी थी ताकि आपके अंदर ईमान का जज्बा पैदा हो। ईमान तो हमारे और आपके अंदर है, लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो जाए। ये 12 बज चुके हैं, थोड़ा सा मुझे दूसरी जगह भी जाना है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे इलाह हमें ईमान पर साबित कदम रखे, हमने सोने की तौफीक अता फरमाए, हक बात कहने में किसी से कोई समझौता न करने की तौफीक अता फरमाए, और हक बात कहने में जो परेशानियां आए उन पर हमें सब्र करने की तौफीक भी अता फरमाए। दोस्तों, मैंने आपका कहना माना और मैं रुक गया, और आपकी और हमारी एक दोस्ती नए सिरे से शुरू हो चुकी है। फिर मैं आऊँगा, बार बार आप सुनाएंगे और वैसे भी, लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा जो मकसद है उसको भी आप देखते जाइए। मदरसे का ताबुन, कुछ लोग बाहर खड़े रहेंगे, आप उनको देते जाएं, कुछ मौलाना साहब के हाथ में देते जाएं, क्योंकि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम था यहाँ का, और कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं निकल जाऊँगा। और फिर आप जानते हैं कि मदरसा मेरा कर्जदार हो चुका है। 4 महीने जो मैं अंदर रहा उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां आई, लेकिन इंशाअल्लाह बाहर आने के बाद अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा। आप लोगों के जरिए जो भी काम हो जाए, यही चीजें सबसे जारियां काफी रहेगी। आप हमारे मदरसे का भी ताबुन फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उसका पूरा पूरा आज़ादी मता फरमाए। दुआएं मांगिए, कभी कदर है। मैं हाथ उठाकर दुआ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज पूरी रात दुआओं की रात है, पूरी रात गुजराने की रात है, पूरी रात मांगने की रात है। आपके अपने कुछ अक्सर मसाइल होंगे जो आप हमसे नहीं कहना चाहते, आप अपने रब के सामने रखिए और गुजारिश और तौबा करिए और माफी मांगिए। रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर आ रहा है और पुकार कर कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं। मांगो आज रब से, मांगो आज रब से। वो तो कहता मांगो, मुझे अच्छा लगता है मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है। वो जानता है कि आपको क्या जरूरत है, वो जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, लेकिन वो कहता मुझे अच्छा लगता है मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि मेरा बंदे ने अपने आप को बंदा और मुझे मालिक मान लिया है, इकरार कर लिया है। इसलिए मांगो, मांगो। अल्लाह से मांगने में किसी की कोई रुसवाई नहीं होती है और कोई जिल्लत नहीं होती है। बंदा बंदे से मांगे तो जिल्लत है, बंदा बंदे को पुकारे तो जिल्लत है, लेकिन बंदा रब को पुकारे तो इज्जत है, सरबुलंदी है और मकाम है बड़ा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगिए और पुकारिए अल्लाह को, और अल्लाह ताला से दुआ है हमारे हमें हमारी तमाम परेशानियों में निजात अता फरमाए। हम सब और हमारे और आपके दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमाए। हमारे मोहतरम दोस्त इकराम भाई हैं जिन्होंने बहुत हमारा साथ किया है अहमदाबाद में, इनका बच्चा बिलाल, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफाए कामना और आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उसको शिफा याद फरमाए। अल्लाह ताला उसकी जो पानी की बोतल चल रही है अल्लाह उसमें कह तो तंदुरुस्ती कूट के भर दे। अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हमारे नजर सलाम मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।